FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात के मेहमान हैं टेलीविजन होस्ट फहीम खान। तो सुनना न भूलिए मुलाकात हफ्ता 18 जून सिर्फ FM 100 पर। सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से प्रोग्राम आपको पता है मुलाकात अजमल शोबी के साथ आप एवरी सैटरडे सुनते हैं और देखते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और ये 3 बजे से 5 बजे तक होता है। जी ये वक्त ऐसा है कि थोड़ा सा आप अपने काम काज से अपने ऑफिस से भी लाजमी ऑफ डे कहीं होता है, कहीं फुल डे ऑफ होता है, कहीं कुछ ज़रा थोड़ा फारिग हो जाते हैं, थोड़ा टाइम होता है रिलैक्स होने के लिए। तो हमने सोचा इसी बहाने कम से कम आपकी मुलाकात अपने मुल्क की बड़ी अहम शख्सियात से करवाते हैं, थोड़ी इनसे गपशप आपकी करवाते हैं। अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं 111-111-100 पर। और ये सिलसिला होता है, कोई सवाल आपके जहन में होता है, कभी कभी इंसान कहता है कि बहुत सारी ऐसे शख्सियात को TV पर देख रहा होता है, राब्ते में नहीं होते, वो क्या यार ये अगर मिल गया कभी तो इनसे ये पूछूंगा ज़रूर मैं, या ये इनसे पूछूंगा, ये कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, ये सारी चीज़ बहुत सारे सवाल जहन में होते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना ये मुलाकात जो है वो आपकी करवाई जाए, और इसीलिए ये मुलाकात सालों से ये सिलसिला चला रहा है। पहला सीज़न हमारा रहा, दूसरा सीज़न भी शुरू हुआ तो उसमें भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं। तो आज की मुलाकात भी मैं करवा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से कि जिनको वैसे तो आप चैनल पे आप देखते मुख्तलिफ प्रोग्राम में देखते होंगे, कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम में कहीं जो है वो कहते हैं कि बड़े कैश के ब्रीफकेस खुलवा रहे होते हैं, और कहीं चिक चौकर से बड़ी गपशप लड़ा रहे होते हैं, कहीं कुछ मसला बहुत सारी चीज़ें, कहीं इनामात दे रहे होते हैं, कहीं इनामात वसूल भी कर रहे होते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं, देख तो चुके होंगे अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, FM 100 के आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज पर देख रहे हैं, मेरे ऑफिशियल पेज पर देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं, देख तो चुके होंगे। जो सुन रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कि आपने यकीनन जो आप अगर देखते हैं बोल TV आपने देखा होगा, देखते रहते होंगे, तो वहाँ पर एक बड़ी भारी भरकम सी शख्सियत, बड़ी गरजार आवाज़ के साथ बड़ी बारूक शख्सियत जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है, और वो है फ़हीम खान। तो आज हमने सोचा फ़हीम से कुछ बातें करते हैं और फ़हीम से कुछ गपशप करते हैं, और फ़हीम से कुछ उनके माजी के बारे में, कुछ हाल के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए फ़हीम कैसे? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपके शो में जो है वो आने का मौका मिला, और काफ़ी अरसे से जो है वो आपका शो बिल्कुल सुन रहे हैं। कई रातें ऐसी गुजरी हैं जो कि आपकी आवाज़ और आपके जो इंतखाब होता है कलाम का, उसकी बड़ी मेहरबानी रही है उन रातों को गुजारने में, उन मुश्किल वक्त को गुजारने में, उन सुकून के पलों को हासिल करने में। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खुशी हुई आपके साथ। बस हमें भी, मैंने सोचा, मैंने बहुत अरसे सोचा, मैंने कहा यार फ़हीम को बुलाना है, फ़हीम को बुलाना है, तो बस वो वक्त एक आ गया बुलाने का, तो आप आ गए। बस सर, वो कहते हैं जब वक्त आता है तभी बंदा जो है वो जाता है, तो यही है। और ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है सर। ये वाकई मुलाकात एक बहाना है, ऐसा ही है। ये बहाना वाकई बहाना है कि एक मुलाकात के जरिए आपसे कहते हैं गैदरिंग हो जाती है, गपशप हो जाती है। कुछ आपके फैन जो वो देख रहे होते हैं, कोई जो सुन रहे होते हैं, जो उधर आपको देख भी रहे होते हैं, इधर में सुन रहे होते हैं, फिर वो इधर राब्ता होता है, कहते चलो यार थोड़ी फ़हीम भाई से ये बात पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं। तो इसलिए आज फ़हीम आपके साथ मौजूद है। कोई बात आपके जहन में, कोई सवाल आपके जहन में अगर हो तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, मगर अभी नहीं, थोड़ा सा वक्फा दीजिएगा, थोड़ी गपशप इनसे कर लें, उसके बाद तो 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे और फ़हीम से आप सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो मगर मुख्तसर सा होना चाहिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्राम में शामिल हो। तो फ़हीम आजकल क्या मसरूफियत है? वैसे तो आपकी मसरूफियत नज़र आती रहती है माशाल्लाह से, सारी चीज़ें आपने गिनवा दी। आजकल मैं बोल पे ही हूँ, और वही शोज़ चल रहे हैं। मॉर्निंग शो जो है वो शुरू हो चुका है बोल न्यूज़ पर, और 1-2 शोज़ और स्टार्टअप में हैं, लाइनअप में हैं, अभी उन पर भी काम चल रहा है। बाकी ये है कि टिकटॉक शो चल रहा है। तो मसरूफियत यही है कि देखिए वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। तो वक्त के साथ साथ अगर आप नहीं चलेंगे, जो चीज़ चल रही है उसमें जाहिर सी बात है कि आपको उस चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई सवारी में आपको उतरना ही होगा। वो तो वो वक्त का तकाजा है। तो जो अच्छा, इतने सारे शो, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आप एक मतलब एक ही जगह मौजूद हो गए, इतने सारे शो, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, तो थोड़ा सा कभी दिल नहीं भर जाता यार, ये क्या यार, मतलब दिल एक ही जगह, या तो कुछ थोड़ा सा अलग हो, मगर मूड तक आगे पीछे ही होते हैं सारे। देखिए दिल भर जाता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिल भरता, लेकिन दिल उस वक्त भरता कि जब मैं एक ही तरह के शोज कर रहा होता। अब वो वैरायटी और जो वेरिएशन है उसकी वजह से दिल लगा हुआ है कि एक गेम शो चल रहा है, तो एक मॉर्निंग शो चल रहा है, एक टिकटॉक शो चल रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि कहीं से मैं बोर नहीं हो पा रहा। और जब मैं होने लगता हूँ तो फिर मैं कोई और नई चीज़ जो है वो फिर बना लेता हूँ कि यार अब वापस पॉलिटिकल सटायर पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल सटायर एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे हर जगह से जोड़ के रखती है।
हाँ, ये वो तो अलग ही है, स्टार्टअप है वो, वहां से ही हमने शुरू किया था चैनल जो है, वहीं से हमने ज्वाइन किया और वही चीज चल रही थी। तो वो एक ऐसी चीज है कि जब भी कभी बोर होने लगता हूँ तो मैं वापस पॉलिटिकल सटायर पे, जब भी आप मुझे देखेंगे कि स्क्रीन पे पॉलिटिकल सटायर में वापस ले आया हूँ, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं से जो है वो बोरियत शुरू हुई। हाँ वही, क्योंकि वो आदमी होता है चाहे मतलब आप अलग अलग करें, टिकटॉक मैंने देखा टिकटॉक शो भी किया, शुरू किया आपने, फिर दूसरा वो एक तो वो जो इनामात का था क्या उसका, जी वो स्टार प्लेयर के नाम से था, 1 करोड़ रुपए देते। हाँ 1 करोड़ रुपए देते भी वैसे वो। अभी तक 1 करोड़ कोई जीता नहीं है भाई, वरना जरूर दे देते। अभी तक मैक्सिमम अमाउंट जो जीते हैं वो 60 लाख का जो है वो एक बैग जीते थे साहब। मतलब मिल जाता है बेचारों को? हाँ मिल जाता है। अच्छा पक्की बात है। हाँ वरना आज तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर नहीं मिलता तो फौरन एक वीडियो बना के खड़े हुए होते मेरे नाम की और इदारे के नाम की कि जी ये देखिए ये हुआ। ये तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर बहरहाल, तो ये सिलसिला कैसे है, आप मतलब इसमें एंकरी से आपने अपना जो ये शुरू किया, कैरियर शुरू किया, या इससे पहले क्या सिलसिला था ये? नहीं, पहला शो तो मेरा 4-man शो था। अच्छा। वहां से जो है वो हमने स्टार्ट लिया था, वो मिमिक्री बेस्ड था, उसमें हम गेटअप्स करते थे, आवाजें निकालते थे पॉलिटिशियंस की और बड़ा मजा आता था। वो तो बहुत एंजॉय करते थे। उस वक्त जनरल साहब वर्दी में मौजूद थे और उनका गेटअप हम करते थे और वो बड़े खुश भी होते थे। अब वो आजकल जरा तबीयत उनकी खराब है, तो दुआ कीजिए अल्लाह पाक सेहत दे, आमीन आमीन। तो वहां से शुरू किया था, फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं। मैंने रमजान ट्रांसमिशन भी की और जिसकी वजह से मरहूम आमिर लियाकत हुसैन जो है, अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए और उनके गुनाहों को माफ करे। तो उनकी मुझे स्पेशली कॉल आती है कि भाई, क्योंकि लोग मुझे जो है उनसे बहुत ज्यादा मिलाते हैं और आमिर भाई खुद मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा मिला के रखते थे हर वक्त। तो उनकी मुझे कॉल है रमजान ट्रांसमिशन पे, वो कहते हैं कि यार जब उन्हें कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मुझे ये उनके अल्फाज मुझे आज तक याद है, कहते हैं कि अगर आमिर लियाकत इस दुनिया से चला भी गया तो भी भाई मुझे मालूम है कि अब तुम हो उसकी जगह देखने के लिए। तो मैंने कहा आमिर भाई खुदा का खौफ करें आप, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लेकिन अब आज ये दिन है कि आज वो नहीं है हमारे बीच। वो जिंदगी कुछ पता भी नहीं है ना, ये तो कुछ पता नहीं। कभी कभी इंसान के अपने मुंह से कह रहा होता है यार मैं चला गया, और पता चलता है कि कुछ दिन बाद वो वाकई हकीकत में नहीं है, कुदरती बस कहती है। बड़ा खूबसूरत सा शेर है ना, मुझे उसका एक ही मिसरा याद है, आपको दूसरा है कि पहला जरूर याद होगा, दूसरा वो है एक नस टस से मस और बस। हाँ तो ये है कि जी बस वो एक नस टस से मस और बस। जिंदगी वैसे भी कहते हैं, जिंदगी तो है क्या कहते हैं 4 दिन की जिंदगी। हाँ जी, तो 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन बाकी है। ऐसा ही है, लेकिन ये फिर आप आईसीसी वालों को समझाए कि अगर 4 दिन की जिंदगी है तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों है? नहीं तो फिर IMF वालों को समझाना पड़ेगा। IMF वालों को तो कोई नहीं समझा सकता जी, IMF वालों को तो 4 दिन के बाद वो कहेंगे 4 दिन की जिंदगी में हम तो नहीं दे रहे भाई, 4 दिन तो वैसे खत्म। वो 4 दिन की जिंदगी अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो पेट्रोल 40 लाख रुपए लीटर कर देंगे कि भाई 4 दिन की तो जिंदगी है, अब पेट्रोल बढ़ाओ। और सही बात है कि कहते पेट्रोल वैसे भी देखिए कितने महंगा इस वक्त, जो महंगाई हमारी जो इस वक्त चल रही है, मतलब देखिए हालात दिन ब दिन बड़े बहुत ही ज्यादा माशी तौर पर बड़े खराब हो रहे हैं हमारे मुल्क के। तो क्या कहते हैं अब क्या होगा वैसे हमारा? देखिए हम तो हमेशा से ही जो है वो एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है, जितना बुरा हो चुका है। तो अब अच्छाई की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए एक अच्छी खबर तो आई गई है, FATF से हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, और जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो थे वो रुके हुए थे और अब वो खुलेंगे। तो एक अच्छाई की तरफ अब हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अब इससे बुरा मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकता जितना बुरा हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह हम अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं, शायद किसी का कबूल हो जाए। हज का मौका है, जितने हाजी जा रहे हैं भाई सब दुआ करना। हाँ वो तो यकीनन दुआ से बड़ी कोई और कहते ताकत भी कोई नहीं है। ऐसा ही है कि दुआ जब करते तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो कहते हैं कि सुनता है, पता नहीं किसकी है दुआ सुन ले, आपको कौन अल्लाह का प्यारा हो जो उसको जिसकी दुआ उसको पसंद आ जाए। तो बहरहाल ये सिलसिला हमारा, फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। आपके जहन में कोई सवाल है, आप हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप चाहें तो हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, वहाँ आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर FM 100 का वहाँ देख सकते हैं। मेरे ऑफिशियल पेज पर आ सकते हैं। अजमल खान शो भी एंकर पर्सन फेसबुक पर मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। खर्चे कि जहाँ भी आप चाहेंगे देख सकते हैं। सुनना चाहें तो सुनने की बात ही अलग है, सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। सुनने के तो फिर वो कहते हैं कि बस सुनने की बात ही अलग है। रेडियो FM को आपने कब सुना, कब से सुनना शुरू किया था? कब आपसे सुनना शुरू किया था?
90s کی دور ہے کی بات ہے میرے خیال میں، جب آپ کا خواب دریچے آیا تھا 95 سے شروع ہاں بس وہ خواب دریچے سے ہی سننا شروع کیا تھا، کیونکہ اے ایم تو ہم سنتے نہیں تھے، ایف ایم پہلا ہی آپ کا تھا اور اس میں پہلا شو بھی آپ کا ہی تھا، تو بس وہ خواب دریچے سے ہم نے سننا شروع کیا تھا. اور بس میں نے کہا نا کہ یہ کنیکشن وہیں کا ہے. یہ اس دور کی بات ہے جو کہ اس ملیلین جنریشن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ پاکٹ سائز ریڈیوز آیا کرتے تھے، چھوٹے ریڈیو، اور وہ پاکٹ سائز ریڈیو جو ہے وہ ہر شخص کے پاس ہوا کرتا تھا، ہر فیملی ممبر کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ سب اپنی اپنی پسند کا شو سننا چاہتے تھے، اور ایک ہی شو کو ایسے سننا چاہتے تھے کہ پھر کوئی اور اس کے اندر خلل پیدا نہ. جب بھی لائٹ جاتی تھی اس زمانے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک چارجیبل ریڈیو ہوا کرتا تھا، وہ پلے ہو جاتا تھا جس پہ آپ کا شو چلتا تھا رات کو میرے خیال میں 12 سے 2 یا 3 تک، 4 بجے تک، 12 سے 4 چلتا تھا، اور پھر اس پہ بڑی اچھی اچھی شاعری اور بڑی اچھی اچھی گفتگو، اور بڑا مزہ آتا تھا. تب سے ہی جو ہے وہ بس ہم نے شروع کیا ریڈیو سننا، اور آپ سے ہی شروع کیا. میرے خیال میں ایف ایم کے بانیوں میں اگر نام لکھا جائے گا تو آپ کا سر فہرست رہے گا. محبت ہے، ہمارے چینل کی بھی محبت ہے اور سننے والوں کی محبت ہے کہ ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور ایف ایم اور میرا ساتھ. بس کتنے سال ہو گئے؟ یہ میرے خیال 27 سال ہو گئے. 27 سال ہو گئے. بس دیکھیں جی، مطلب اگر یہ اب بیٹے کی شادی کا وقت آ گیا، اتنے سال ہو گئے کہ اس وقت اولاد ہوئی ہے تو پھر اب شادی کا وقت آ گیا اس کی. اتنے ماشاءاللہ آپ نے سال دے دیے ایف ایم کو، اور بڑی بات ہے یہ، بہت 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 بڑی بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. اتنے عرصے جو ہے وہ آپ ایک ہی جگہ پر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہے اجمل بھائی. اور اللہ کا شکر. پتہ ہے فہیم، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اب یہاں پر اصل میں دیکھیں ایک انسان جب ایک جگہ رہتا ہے تو وہ ایک فیملی بھی بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا زیادہ وقت جو ہے نا کوشش ہوتی ہے زیادہ گھر سے زیادہ وقت یہاں گزار لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. دل نہیں چاہتا ہے جانے کو یہاں سے. یہی ہوتا ہے. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، یہ پروگرام ختم ہو گیا، پروگرام کے بعد 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہوئے، پروگرام سے پہلے 1 گھنٹہ آگے بیٹھے ہوئے، گپ شپ ہو رہی ہے. تو فیل نہیں ہوتا کہ یار کوئی، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے آدمی کہیں جاتا ہے تو بیٹھا ہوا کہتا ہے یار ختم کیا پروگرام، بس وہ اپنا فوراً بھاگو. موسٹلی 9 to 5 والے جو ہوتے ہیں وہ بس 5 بجے بیل ہوئی فائل بند گھر. وہ تو ایسا دیکھا کہ 5 کیا، وہ تو یوں دیکھتے ہیں کہ 4:45 بجے سب تیاری کر کے رکھ لیتے ہیں، 4:45 سے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کرتے تھے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب آپ ایک ادارے کے ساتھ اس کو فیملی بنا لیتے ہیں اور ادارہ آپ کو جو ہے وہ اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اچھا اینکر، آپ اینکر کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فیلڈ میں صرف اینکر کے ساتھ ساتھ کچھ اور آپ نے، جب آپ فورمن کر رہے تھے اس وقت آپ کا لازم موڈ الگ تھا وہ، پھر اس کے بعد ادھر آئے تو پھر آپ نے کچھ اور کیوں نہیں سوچا؟ مطلب رہیں تو بہت ساری تھی میڈیا میں، تو صرف اینکر شپ کی طرف کیوں گزرا، خاص کیوں ذہن رہا آپ کا؟ دیکھیں 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ میں وقت جو ہے وہ نہیں دے پایا کافی چیزوں کو. میں نے 2-3 ڈراماز کیے، موویز کی ہیں 2، اور کمرشلز وغیرہ بھی ہوتے رہے وقتاً فوقتاً. لیکن یہ ہے کہ میں ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، میرا کمفرٹ زون جو تھا وہ یہ تھا کہ میں ایز این اینکر، ایز اے ہوسٹ اپنے فیوچر کو جو ہے وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھاؤں. یہ میرا کمفرٹ زون تھا اور میں اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل پایا. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اور جگہوں پہ مجھے زیادہ نہیں دیکھ پائے. بس کچھ جگہ کر کے میں نے سب دیکھا، کیونکہ آپ کو ایکٹنگ میں بھی کچھ تھوڑا سا آپ نے ایکٹنگ کیا، فلم کی طرف بھی آئے، مگر اس کے بعد ایسے پلٹے کہ دوبارہ اس سائڈ بھی نہیں گئے. بس میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا کہ میں کر کے سب دیکھ لیا، لیکن وہ کمفرٹ زون کی وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں آ پایا. لیکن ہاں آج بھی جو ہے وہ اگر کوئی اچھی اپرچونیٹی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو دیٹ. مطلب ایکٹر بھی موجود ہے؟ ہاں ایکٹر تو سر، ایکٹر زندہ ہے، ایکٹر کہیں نہیں جانے والا. تو ایکٹر جو ہے وہ ایک ایکٹر ہی، کیونکہ ہماری سٹارٹ جو ہے وہ تھیٹر سے ہے، تو تھیٹر کرنے والا بندہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کبھی ایکٹنگ کو بھول سکتا ہے. تھیٹر میں جو اپریسیشن آپ کو لائیو ملتی ہے، لائیو آڈینس جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے اچھا جج آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا. وہ تو مجھے خود اس بات کا اندازہ اس لیے کہ میں خود اسٹیج ڈرامے کر چکا ہوں 80s میں. او ہو 90s میں وہ ایرا بھی مس کر رہا ہوں گا. وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ میں نے جو اسٹیج پہ کیا تو 1-2 ڈرامے میں سکندر صنم کے ساتھ میں نے کیا تھا. پھر اس دور میں اقبال چمکیلا ایک ہوتے تھے بڑے پرانے، پھر ابراہیم راز کاکا ہوتے تھے، ابراہیم راز، ان کے ساتھ میں ابراہیم علی آڈیٹوریم میں کیا. تو وہ دور وہ تو الگ زبردست. ہم جاتے تھے رفیع پیر جاتے تھے، رفیع پیر تھیٹر جو لاہور میں ہوتا ہے نا، پیرزادہ فیملی کا جو ہے، تو عثمان پیرزادہ صاحب کا، وہاں جاتے تھے تو وہاں پر بڑا مزہ آتا تھا. وہاں پہ جرمن تھیٹر بھی ہوتا تھا، انڈین تھیٹر بھی ہوتا تھا، اجنتا بہت مشہور تھیٹر ہے انڈیا کا، وہ لوگ وہاں آتے تھے پرفارم کرنے. ہم جاتے تھے تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا. مطلب جب ہم پرفارم کر رہے ہیں تو سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
जो वहां से आए, क्योंकि वहां यही होता था कि डेलीगेशंस आके बैठते थे, ऑडियंस तो होती नहीं थी कोई वॉक इन वाली, डेलीगेशंस आके बैठते थे, वही आपका थिएटर देखते थे, हम उनका थिएटर देखने जाते थे, तो वो बैठे होते उनके सामने परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता था। जब आप असल उनकी तरफ जो एप्रिसिएशन मिलती थी वो ऑथेंटिक होती थी, वो ऑथेंटिक रियल टाइम एप्रिसिएशन जो आपको मिलती है ना, वो बड़ी कमाल होती है। अब तो रेटिंग के दौर में रह गए हम जी, रेटिंग आएगी, व्यूज आएंगे, क्लिक्स मिलेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी जरूर, क्योंकि वक्त आपको पता ही है, आप तो बेहतर जानते हो, उससे बेहतर कोई नहीं जानता इस वक्त, तो कौम की जरूरत भी है ये वजारत महबूदा आबादी से और मुलाकात आप एवरी सैटरडे यानी कि हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक आप मेरे साथ देखते भी हैं और रेडियो पर सुनते भी हैं। दूसरा, आप रेडियो सुनना आपको पता है बड़ा आसान सा हो चुका, अब तो मुश्किल नहीं, क्योंकि अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास मौजूद है, अब वो नहीं, पहले दौर होता था कि रेडियो के लिए वो इधर तार निकाले, उधर तार निकाले, शुरू में सिग्नल की वजह से, तो सिग्नल का बड़ा मसला होता था, वही बड़ा अच्छा दौर था वैसे, वो दौर बड़ा एंटीना वाला दौर जो था ना, वो कमाल था, वो बड़ा कमाल होता था। अब मुझे इंटीरियर से जब कॉल आती थी उस दौरान जो इंटीरियर सिंध वगैरह में हमारा FM सुन रहे होते थे, कहते थे सही शोभी साहब, सही वो हवा का रुख जब इधर होता है ना, तो रेडियो आ जाता है सर, रेडियो आ जाता है, वरना सर आपकी तो आवाज़ ही नहीं आती सर, यहाँ तो शू शू आ रहा है। ऐसा ही है। तो मैंने कहा सर क्या करें, हवाओं को यहाँ से हम धक्का देते हैं कि आपकी तरफ चली जाए, ताकि वो, और अब दौर देखें, अब आप इतना आसान हो चुका है कि अब दुनिया भर में कहीं भी बैठ, फ्री हो गया, अब दौर फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं लोग, दुनिया भर में लोग जो है वो इस वक्त हमें सुन रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं बैठ के सारे, और कहते हैं ऐप जो है वो आप इस वक्त लगा के बैठ जाते हैं और ऐप पे आपने डाउनलोड कर लिया और बैठे और सुन लिया, कोई मसला नहीं है तो सिग्नल का, और फिर सब चीज़ें इतनी आसान हो चुकी हैं, सब कुछ है। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान मौजूद हैं, और फ़हीम खान आपको पता है कि माशाल्लाह इस वक्त बड़े जाने पहचाने से एक एंकर है माशाल्लाह, और एक्टर भी, और फिर बेसिक ये मुझे वाकई बेसिक, मुझे थोड़ा एक्टिंग के वाले से तो मुझे पता, मैं देखा था आपको कुछ 1-2 जगह, मगर बात ये मुझे पता नहीं कि वाकई आपने थिएटर से मतलब आपने किया, और थिएटर के बाद तो थिएटर का बंदा इतना परफेक्ट होता है कि अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो है, आप जो हमारी नई फौज जो इस सोच में है कि यार हमें कुछ करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, मतलब क्या कोई, एक तो ये कि हमारे यहाँ अब हम ये सोचते हैं कि यार चलो यार एक्टिंग करते हैं, अगर एक्टिंग, चलो यार एक्टिंग में नहीं तो चलो यार यूँ सिंगिंग ही कर लेते हैं, ऐसा ही। अच्छा सिंगिंग में कहीं चांस ही मिला, बेचारे टीवी चैनल धोखे खाते रहे, कह रहे चलो यार यूँ करते हैं, अब और कुछ नहीं तो यार अब टिकटॉक भी बना लेते हैं, ऐसा ही है, और नहीं तो ये कर लेते हैं, ये क्या मतलब कैसे होगा? इसकी शुरुआत होती है, इंसान पहले अपने आप को समझता है मॉडल, वो कहता है मॉडलिंग करते हैं, फिर जब उसे पता चलता है कि भाई वो बिल्ली की तरह नहीं चल सकता, फिर वो कहता है कि चलो अब मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। फिर जब डायलॉग डिलीवरी का टाइम आता है और कैमरा को फेस करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कैमरा शाय होते हैं, तो नहीं कर पाते, फिर वो कहते हैं कि चलो यार आवाज़ तो अच्छी है, 2-4 फिल्टर लगा के सिंगर बन जाते हैं, फिर वो सिंगर बनने की कोशिश करते हैं, और जब उनका गाना भी नहीं चलता है तो फिर वो कहते हैं कि अब फाइनल हल ये है कि टिकटॉक बनाते हैं, फिर वो आते हैं टिकटॉक पे। बाकी आजकल के दौर में तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं अजमल भाई कि ये जो टिकटॉक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जो टेक्निकल सारे एक्सपेक्ट जो हैं वो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं। लेकिन जहाँ अदाकारी की बात आती है, मैंने इनके साथ शोज़ किए हुए हैं, गेम शो मैं इनके साथ करता था। मैं आपको बताऊं कि जब अदाकारी की बात आती है, 90% टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो कि डायलॉग डिलीवरी में जीरो हैं, उनसे डायलॉग डिलीवरी नहीं हो सकती, उन्हें पता ही नहीं है डायलॉग किस तरीके से करने हैं, किस तरह से रिहर्सल्स करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हें नहीं मालूम, और जो कि गलत है। करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डायलॉग्स की, आप सिर्फ लिपसिंग के लिए, स्लोमो के लिए नहीं है, आप करें। आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको फ्री में इतनी पब्लिसिटी मिली हुई है, इतने सारे मिलियन व्यूज मिले हुए हैं। हमें जगह जगह थिएटर करने पड़ते थे भाई, हमें मैं नापा का स्टूडेंट भी रहा हूँ, जिया साहब उस्ताद भी रहे हैं हमारे, तो उनसे सीखने को अब तो भाई ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है। और ज़िया मुहिद्दीन साहब के साथ जो उनका शागिर्द हो जी, वो कैसा होगा, मतलब उस्ताद उन जैसा उस्ताद उन जैसा। तो फिर आप देखें कि जब ज़िया मुहिद्दीन साहब जैसे उस्ताद हो, तो आपके पास तो यूट्यूब पे मौजूद है ज़िया साहब, आप उनके लेक्चर्स उठाएं, आप सिर्फ कुछ ना करें, जो वो डिलीवर कर रहे हैं, जिन अल्फाज को जिस तरीके से आपने शीन काफ को दुरुस्त करें, सारी चीजें बेस्ट हो जाएंगी, सब बेस्ट हो जाएगा आपका। सिर्फ इस पे मेहनत करना जरूरी है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद है इनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो मतलब वो दौर भी हमने देखा है कि अपनी सीडी लेके खड़े हुए होते थे कि भाई शोरील देनी है। सही बात है, तो ये वो वक्त था। अच्छा वो तो चले, आप तो मतलब सीडी की बात करें, हम तो उससे बहुत पहले की। हाँ, मैंने तो 80s में, मतलब उस वक्त तो कुछ भी नहीं, सीडी वीडी तो क्या थी, कुछ भी नहीं। उस वक्त तो मेरे ख्याल में पीटीवी भी आपको 1200 रुपए महाना पे रखता था सारे अदाकारों को, 1200-1300 रुपए महाना पे, क्योंकि 2000 में 2500 रुपए थे, ये तो मुझे पता। तो 80s में मेरे ख्याल में 1000-1200 रुपए महाना होगा आर्टिस्ट का, और लिमिटेड होते थे। यदि आपको सिर्फ एक एंट्री मिलती थी
پی ٹی وی پہ بہت سارے آرٹسٹ ایسے ملے ہیں مجھے سینئرز میں سے جو بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم تو صرف انٹری کے لیے کھڑے رہتے تھے لائن میں. وہاں لائن پہ مطلب اب تو گیٹ مین روڈ پہ پہلے اندر کی طرف روڈ شرف آباد کی طرف گیٹ تھا ان کا بینک کے پاس, بینک ختم ہو گیا وہاں سے, تو میں خود جاتا تھا تو مطلب رش اتنا بے پناہ رش ہوتا تھا. میں دیکھا کہ جو بعد میں بڑے بڑے ایکٹر ہیں ان کو میں نے وہاں دیکھا تھا, میں خود دیکھتا تھا کہ صرف ایک اندر جانے کے لیے پرچی, اندر کیوں کہ نام پرچی ہوتا انٹری کے بعد اندر جاتا تھا. میں خود جاتا تھا وہاں, بڑے دھکے کھانے پڑتے تھے بڑے بھائی ہو تو کبھی اندر کسی سے کوئی بولو, کسی کو کوئی پروڈیوسر جا رہا ہے تو ان کو بولا سر وہ سارے اچھا یار چلو یار اچھا یہ اس کے پرچی بنا دو, ایسے ہی دور تھا. ایسے مطلب بڑی محنتیں کرنی پڑی, بڑی وہ ترلے کرنے پڑنے, اس کے بعد جا کے اندر جا کے. اب تو دیکھیں ملینز کے اندر ان کے پاس فالوورز ہیں اور ملین میں ان کے ویوز ہیں, دنیا انہیں دیکھ چکی ہے. اب انہیں صرف اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں کر رہے, اور جس پہ میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. یار اتنے آپ کے فالوورز ہیں, اتنے آپ کے پاس PR میسیجز آ رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں آپ, تو پھر وقت کو اس وقت کیش کر لیں. اچھا میں آپ فہیم یہ بتائیں, سوشل میڈیا کا جو اس وقت دور چل رہا ہے تو سوشل میڈیا ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ کیونکہ اس وقت یہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر میں نے دیکھا کہ نقصان دہ زیادہ جا رہا ہے ہمارے یہاں, مطلب اس سے نقصانات بڑے زیادہ ہو رہے ہیں. اس سے نقصانات ہمارے لیے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی لا ہے نہیں, بلکہ ہے تو صحیح لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جا رہا صحیح طریقے سے, جس طریقے سے ہونا چاہیے. ان 2-4 لوگوں کو سزا ہوگی تو باقی لوگ خود ہی ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے کہ بھائی نہیں کرنی ہے یہ چیز ہے. تو لا تو بنا ہوا ہے پر پتہ نہیں کیوں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. FIA کے پاس ہے یہ قانون کہ وہ غلط خبر دینے والوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہے, کسی کو بلیک میل کرنے والوں کو, کسی کی ویڈیوز یا پکچرز لیک کرنے والوں کو بھی پکڑ سکتا ہے. بڑے لوگ تباہ ہوئے ہیں, بڑے لوگ برباد ہوئے ہیں. ابھی خاص طور پہ دیکھیے جیسے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ, ڈاکٹر صاحب کا میں یہی ان کی وہ شاید اللہ نہ کرے اگر ویسے وہ ہوتی لکھی ہے تو کہیں کو کچھ کہہ نہیں سکتے, مگر پھر وجہ ڈپریشن جو ان کی زیادہ وجہ بنتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ رہی نا, وہ وجہ یہی تھی ان کی ڈپریشن. بہت سارے لوگ ایسے بہت, آپ دیکھیں جب ڈاکٹر صاحب جیسا اتنا مضبوط انسان جو ہے وہ ٹوٹ گیا اس چیز سے, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بچے بچیاں ہیں جن کی ویڈیوز اکثر لیک ہوتی رہتی ہیں آئے دن, ٹک ٹاکرز موسٹلی ٹک ٹاکرز, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایپ کا قصور نہیں ہے, یہ جو یوزر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, ان پہ کیا گزرتی ہوگی. تو میرے خیال میں اس کا قانون تو ہے اگر ہم بنا لیں تو. باقی جو اس کی مثال آپ نے دی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, تو یہ بھی شادی کا وہ لڈو ہے, جو کھاتا ہے وہ پچھتاتا ہے, جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے, تو اس میں کوئی خاص فرق ہے نہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی, بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ حقیقت ہے کہ وہ جو کھائے نہ کھائے وہ بھی بچتا ہے, جو کھائے اور وہ بھی بچتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی بچتا ہے. مگر بات ہے کہ اب وہی بات حقیقت ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تو ہیں, اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت, اگر پازیٹیولی لیں تو بڑی فائدہ مند ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دنیا بھر میں جو اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں, آپ اپنی پبلسٹی کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. مگر بات ہے کہ وہی اگر استعمال غلط کر دیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دنیا بھر میں ذہین ہو سکتے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آپ صرف یہ مت سوچیں کہ آپ دنیا بھر تک آپ کی ریچ ہے, آپ یہ سوچیں کہ آپ پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. بالکل, اس ذمہ داری کو جب آپ سمجھیں گے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تب آپ خود محتاط ہوں گے اور ذرا احتیاط سے جو ہے وہ چیزوں کا استعمال کریں. کیونکہ دیکھیں نا, اگر ایک فیس بک پر اکاؤنٹ میں نے بنایا اور میرے پاس اگر 500 لوگ بھی ہیں, زیادہ 5000 کے 500 فرینڈ میرے پاس ہیں, تو 500 فرینڈ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کے 500 فرینڈ ہی ہیں, وہ ہر فرینڈ کے بعد کوئی نہ کوئی 200-300-400 ہوں گے. بالکل, تو ان سب کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں ایسے ہی, تو آپ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ تک آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ کی جو پوسٹ ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے, دنیا بھر پہ پہنچ جاتی ہے وہ. تو لوگ سمجھتے ہیں یار کیا یہ 500 تو لوگ ہیں, 500 فرینڈ پہ کوئی نہیں, میرے اپنے تو ہیں. اس میں بڑی اچھی بات وہ ہے یہ چیس جو ہوتا ہے نا, چیس باکس تھیوری کہتے ہیں اس کو, کہ جس نے یہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے, چھوٹا سا کر کے سناتا ہوں آپ کو, کہ جب یہ چیس بادشاہ کی خدمت میں بنائی گئی نا, تو جس نے بنائی اس نے کہا کہ جی بادشاہ نے کہا آپ کو کیا چاہیے, تو اس نے کہا جی ہر کھانے کے بدلے میں ایک چاول کا دانہ چاہیے. تو کہتے ہیں جی چاول کا دانہ بس اتنا سا, کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے, لیکن دوسرے دانے میں وہ ڈبل ہو جائے گی تعداد جو پچھلے دانے میں ہوگی. تو ایک کھانے میں پہلے میں 1, دوسرے میں 2, تیسرے میں 4, چوتھے میں 8, 5ویں میں جو ہے وہ 16. اس طریقے سے جب ہوتے گئے تو 64ویں کھانے پہ آنے کے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں, پورے کانٹیننٹ میں چاول بھی نہیں بچے تھے, اتنے لے گیا تھا وہ. تو یہ بلاک چین تھیوری جو ہے, یہ رائس باکس تھیوری جو ہے, چیس باکس تھیوری, یہ ایسی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈبل ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ, ایسا نہیں ہے. یہ جس طریقے سے بڑھتی ہے, یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو, ایسا نہیں کہ کوئی آپ کی جھوٹی خبر کا شکار ہو جائے. یوز کریں اور مشہور ہو, ضروری ہے, آپ کا بھی حق ہے بھائی پیسے کمانا, مشہور ہونا, فیم حاصل کرنا, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کریں.
آپ بغیر اس کو غلط ثابت کیے بھی خود کو اچھا ثابت کر سکتے ہیں. ضروری حقیقت یہ حقیقت بالکل ایک اچھی بات ہے. تو جناب بالکل فہیم سے ہماری بڑی اچھی گفتگو اس وقت چل رہی ہے. تو میں اصل میں فہیم سے تھوڑی جو ادھر ادھر کی تھوڑی معاشرتی باتوں پہ زیادہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ لازمی فہیم کا تعلق بھی ایک اینکر ہے اور بڑی چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, بہت لوگ ان کے سامنے آتے ہیں. اچھا, جب کوئی شو آپ ڈیزائن کرتے ہیں یا شو جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو شو کو کوئی نیا شو ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ کیا اس کی پلاننگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ٹک ٹاک بالکل آپ نے کیا, تو ٹک ٹاک کیا آپ اس کے لیے کیا آپ کی پروسیجر کیا ہوتا ہے, کیسے آپ اس کو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شو کے قابل ہے, یہ ہمارے اس پہ تمام چیزیں پورا اترتے ہیں ہماری؟ نہیں دیکھیں, جب ٹک ٹاک کی شروعات بڑی اچھی ہوئی تھی, میں آپ کو بتا دوں ٹک ٹاک کی شروعات بڑی مزے کی ہوئی. یہ تھا وقت لاک ڈاؤن کا, جب کووڈ ہم نے دیکھا, دنیا کے سامنے ایک ایسی چیز آئی جس کی وجہ سے دنیا کو بند کر دیا گیا. یہ ہماری جنریشن نے کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ سنا تھا, نہ سوچا تھا. مطلب یہ 1920 میں ہوا تھا اور اس کے بعد اب 2020 میں ہوا, تو 100 سال کا یہ وقت گیپ آیا جس کے اندر نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے والدین نے دیکھا. تو جو بھی لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں بہت ہی لمیٹڈ لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو پہلے دیکھا ہوا تھا. سب کے لیے ایک نئی چیز تھی, حیرت انگیز چیز تھی. لوگ ڈپریشن میں جا رہے تھے, انزائٹی کا شکار ہو رہے تھے. میں خود 10 دن جب گھر میں بند رہا ہوں تو مجھے بھی جو ہے وہ انزائٹی اٹیکس آنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں دروازے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. جب یہ سوچ کر جو ہے وہ ہماری ٹیم بیٹھی اور ہمارے چیئر پرسن جو ہے ان کے ساتھ ہم نے جب یہ ڈسکس کیا تو وہ بہت خوش تھے اس کانسیپٹ سے کہ ہم لوگوں تک پہنچے اور ان کو بتائیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بور نہ ہو, آپ کو ایکٹیویٹی کریں, اس ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کریں اپنے موبائل سے اور وہ ریکارڈڈ ایکٹیویٹی آپ ہمیں سینڈ کر دیں. جب ہم دیکھیں گے اگر وہ اچھی ہوگی اور اگر وہ بیسٹ رہی اس دن کی تو ہم اس پہ آپ کو ایک سرپرائز گفٹ بھیجیں گے جس سے آپ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے. تو یہ ایک چارم بھی تھا ان کے لیے کہ یہ گفٹ بھی مل رہا ہے, اور ایک ایکٹیویٹی بھی پلان ہو گئی تھی کہ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے بور ہو رہے تھے, اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں, اپنی بنا کے بھیج رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں اس کی بھیج رہے ہیں, ماچس کی ڈبیا کے تنکے گن رہے ہیں, جھاڑو کے تیلے گن رہے ہیں, چائے چھننی کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ اتنے زیادہ اور اتنی تعداد میں وہ ویڈیوز آئیں. آپ کو میں بتاؤں جو بھائی 1.5 سے 2.25 لاکھ ویڈیوز پہلے مہینے میں آئیں, جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم کرش ہو گیا, ہمارا فون جو ہے وہ بلاک ہو گیا, نمبر واٹس ایپ کا, پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا نمبر یوز کیا, پھر تیسرا نمبر, پھر چوتھا نمبر, ہمارے نمبرز بار بار جو ہے لوگ بلاک کراتے رہے, پتہ نہیں کیوں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں پھر وقتاً فوقتاً, اور لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اسے, بہت زیادہ. اور آج بھی اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس کا نام ٹک ٹاک شو ہے, لیکن لوگ اپنی ویڈیوز خود بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں. اب وہ ٹک ٹاک پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں, ہمیں بھی بھیجتے ہیں, دونوں طرف چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو ایسا لگے گا کہ جی ٹک ٹاک کی ویڈیوز چل رہی ہیں, لیکن ہمارے پاس موبائل سے بنی ہوئی بھی آتی ہیں, کسی بھی سافٹ ویئر سے بنی ہوئی آتی ہیں, اسمیک سے بنی ہوئی آتی ہیں, الگ الگ سافٹ ویئر سے بنی ہوئی, سارے سلسلے چل رہے ہیں. بس نام اس کا ٹک ٹاک شو ہے, نام ٹک ٹاک شو جی. چلے چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہیے, فہیم خان سے آج سوچے یعنی کہ جتنے جو سب کی بات کر لیتے ہیں, آج ہی نپٹا لیتے ہیں ساتھی خانے. بس دوبارہ بلانے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں, آپ کو دوبارہ رات کو بلائیں گے انشاءاللہ. ہاں, خواب دریچے میں, خواب دریچے میں آپ کو بلائیں گے, اس میں زبردست مزہ آئے گا. پھر اس میں تھوڑی سی ادبی گفتگو کریں گے, ذرا مزیدار شعر و شاعری والی. کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھیں گے, بس وہ صحیح ہے, مطلب کلی والا کرتا پہننا ہوگا. بس صحیح ہے, میں ڈبیا بھی لے آؤں گا پاندان کی, ہمارے پاس موجود ہے وہ جو پان کی ڈبیا ہوتی ہے, پان کی ڈبیا. بلکہ آپ ڈبیا کے لائیں گے, ہم تو پورا پاندان منگا کے رکھ لیں گے. ارے بہترین ہو جائے گا. پھر وہ کیا کلچر ہوتا تھا یار, وہ ثقافت ہوا کرتی تھی ہماری, جس کو آج شہباز شریف صاحب جب کراچی آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پان کھانے گٹکے کھانے والے لوگ ہیں. دیکھیں یہ ثقافت کا حصہ تھا بھائی, یہ مین پوری اور یہ گٹکا ہماری ثقافت نہیں ہے. یہ تو جیسے انگریزوں نے ہمیں چائے کا تحفہ دیا ہے نا, ویسے کوئی دے کے چلا گیا ہمیں تحفہ. ورنہ پان تو ایک اعلیٰ خاندان کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ جس گھر میں پاندان نہیں ہوتا تھا اس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. اب وہ کیا تھا, مطلب گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے تھے, بڑے ہوتے تھے, فوراً کہیں مہمان آتے تھے, کوئی دادی اماں پان لگاتے تو فوراً پان لگا کے بھائی پان دیتے, پان سے نکالا, پان لگایا اور بنا کے دے دیا. تو وہ سارا دور اصل میں اچھا وہ دور کی بات ہے, وہ دور کتنا خوبصورت دور کے جب خط لکھا کرتے تھے, واہ واہ واہ, بنا جوڑ کے بڑا خوشبو والے قلم آیا کرتے تھے, کبوتروں والے وہ ہوتے تھے, لیٹر نیچے 2 کبوتر اڑ رہے ہوتے تھے, خوشبو والے قلم سے لکھتے تھے. میں خود بڑا مزہ خط کی, جب خط لکھنے کا دور ہوتا تھا تو خط لکھتا, بیٹھ کے بڑے خوش خط کر کے قلم خود اپنے ہاتھ سے قلم بناتا تھا, قلم بنا کے لکھ کے بڑے خوش خطی کر کے, کبھی کچھ اوپر شعر لکھا ہے الگ رنگ سے, نیچے الگ رنگ سیاہی سے, پھر وہ بنا کے, پھر وہ بڑے پھول بوٹے بنا کے, اور عجیب. اب دیکھیں نا وہ دور ہی نہیں ہے, تو پھر لوگوں کو جگجیت سنگھ کیسے سمجھ میں آئے گا جب وہ کہتا ہے کہ تیرے خط آج میں گنگا میں بہا آیا ہوں, آگ جلتے ہوئے پانی میں لگا آیا ہوں. کہے گا پتہ نہیں کون سے خط تھے. ہاں وہی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آج کے دور میں. لیکن صحیح ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہم مس کر رہے ہیں, پر یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے
आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि अच्छी बात है टेक्नोलॉजी। मगर मैं कहता हूँ कि हम आगे बढ़े, मगर अगर हम अपने माजी को साथ लेके चलें, कुछ ना कुछ वो सिलसिला साथ रखें, तो ताकि हमारी जनरेशन ये भी तो रहे ना, वो भी राब्ते में उनको पता चले कि माजी में ये भी तो होता था कि हम जो है, अब हम तो वो लोग हैं कि हम तो उन तमाम अदवार से गुजरते हुए आए ना यहाँ तक। हमारी जनरेशन ने वो सब कुछ नहीं देखा, हम अब जो जनरेशन आ रही है उसने नहीं देखा, उसने देखा। हम इन तमाम चीज़ों से गुजरते हुए आ रहे हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं कि क्या हुआ। मतलब कैसेट भी हमने देखी, MD भी हमने देखी, CD भी हमने देखी, CD हमने देखी, LD देखी, सब देखते हुए आ रहे हैं। और अब हम यहाँ पहुंचे कि जहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय कंप्यूटर के। अब सिर्फ सारी चीजें क्लाउड में, तो वही तो अब क्लाउड दौर चल गया है। तो और अब जो इनके सामने से भी ये क्राउड का दौर है कि भाई चीजें, और हम वो तमाम अदवार से गुजर के हैं, हमें पता है चीज़ों की, अजमल भाई चीज़ों की ना वैल्यू खत्म हो जाती है इससे, जब आपके पास एक्सेस इतना ज़्यादा हो ना। अब मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर मटन भरा पड़ा है, आप एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, हफ्ता खाएंगे, अगले हफ्ते आप कहेंगे यार कोई दाल ही पका दो, कोई सब्जी पका दो, तंग आ गए। तो उसी तरीके से प्रायोरिटी और प्रीमियमशिप, लग्जरी जो चीज़ होती है ना, अगर वो आपके पास एक्सेस में अवेलेबल है तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाती है। जैसे हम जिस दौर में थे, मेरी जनरेशन आखिरी जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी को बनते हुए देखा है और एग्जीक्यूट होते हुए देखा है। तो हमें ये तो मालूम है कि जी बाबेज ने कंप्यूटर कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया और उसने आके क्या किया। तो हम जाते थे ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड कराने के लिए, गाने लिखते थे, 14 गाने या 16 गाने हमारे पास लिमिट होती थी, पर्चा बना के लेके जाते थे। सिलेक्टेड सॉन्ग्स होते थे क्योंकि पैसे लगते थे उसके। हर गाना जो है वो मेरे ख्याल में कोई 5 रुपए या 6 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड होता था, कैसेट के अलग पैसे होते थे। वो दौर अब साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई वालों के पास नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बात है कि उन्हें फ्री में मिल रहे हैं गाने, लेकिन अब वैल्यू खत्म हो गई फ्री होने की वजह से। यही चीज जो है वो अगर आप बाकी चीजों पर डिवाइड करें, आपको पता चलेगा कि भाई ये हर चीज़ जो है वो हम इस तरीके से कदर खो बैठे। तो उस कदर को हासिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर बाउंड होना ज़रूरी है। ये मेरा मानना है अपना ज़ाती तौर पे। म्यूज़िक के आपको पता है कि म्यूज़िक का दौर, अब वो बात है म्यूज़िक की, जैसे हम बात कर रहे हैं, सब म्यूज़िक पहले एक म्यूज़िक होता था कि म्यूज़िक बनता भी था, मेहनत भी होती, काम भी होता था, फिर वो कमर्शियल भी होता था, लाजमी बनाते थे, इस तरह के वो सेल भी हो रहा था। अच्छा, अब म्यूज़िक अब तो बन भी वैसे नहीं रहा। तो आप क्या कहते हैं कि अब आज जो म्यूज़िक जो हमारे यहाँ बिल्कुल एक गायब हो गया, बल्कि होता क्या जा रहा है, बल्कि वो गायब ही हो गया, तो क्या वजूहत है, क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्या माशरे में, हमारे माशरे में लोग नहीं है, या ऐसा होना चाहिए, या म्यूज़िक को गायब कर देना चाहिए? म्यूजिक है, लेकिन जो म्यूजिक रह गया है अब, म्यूजिक मैं ये कह रहा हूँ कि देखें एक बड़ी जबरदस्त फॉर्म आई है रैप, जो कि अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है अगर अंग्रेजी में हो रहा हो तो, और समझ आ जाए तो, क्योंकि बड़ा मुश्किल है उसे समझना अंग्रेजी में। हमें स्लो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। वो टॉप गन का टेक माय ब्रेथ अवे को लिए जो है हमने डिक्शनरी खोल ली थी कि भैया ये ब्रीथ होता था, ब्रेथ कहाँ से आ गया, तो उसके लिए हमें टाइम लगा। अब वो रैप आ गया है तो अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उर्दू में सुनते हैं ना तो हम कहते हैं यार तू नॉर्मली बात कर लो, जब आप बीती ही बतानी है। मैं छोटा था, मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पीता था, मैं सोता था, मैं रोता था, यही बातें करनी है तो नॉर्मल बोल लो इसको, रिदम में और म्यूजिक में बोलने की क्या जरूरत। ये एक बड़ा जबरदस्त मेजर चेंज आया है, जंप आया है हमारी इंडस्ट्री पे। बाकी म्यूजिक तो बन रहा है, बस ये है कि अच्छे और बुरे का फर्क है। अच्छा म्यूजिक भी बन रहा है। मतलब पहले का म्यूजिक देखें ना, पहले के म्यूजिक ऐसा था कि हमें आज भी सालों के बाद भी याद है वो म्यूजिक, गाने हमें याद आ जाते हैं। वो तो देखें अब वो लोग ही नहीं रहे ना, वाइटल साइन नहीं रहा, जुनून नहीं रहा, स्ट्रिंग्स काफी अरसे तक चला लेकिन अब स्ट्रिंग्स भी नहीं रहा, तो वो लोग ही नहीं रहे, वो म्यूजिक कहाँ से रहेगा फिर। ये मैजिकल क्रिएशन थी उन लोगों की। ये ऐसे ही नहीं कि आप टॉप चार्ट में आए, लेकिन अब पाकिस्तान में वापस वो चीज़ आई है। पसूड़ी बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग आया है जो कि टॉप चार्ट में रहा है, स्पॉटिफाई में भी जो है वो टॉप 20 में रहा है और इंटरनेशनली बहुत चल रहा है। तो ऐसे ट्रैक्स अभी भी आ रहे हैं लेकिन अब बहुत लिमिटेड हो गए, और उसकी वजह यही है कि उन लोगों ने गाना छोड़ दिया। आलमगीर साहब नहीं गा रहे, किस ज़माने में आया था उनका गाना, इंडिया कॉपी करता था, हसन जहांगीर को इंडिया कॉपी करता था। आज अब उनके गाने नहीं आ रहे, उन लोगों ने छोड़ दिए गाने। जुनून ने गाना छोड़ दिया है, स्ट्रिंग्स ने छोड़ दिया है। तो ये लोग जब गाएंगे ही नहीं तो म्यूजिक कहाँ से आएगा? मतलब ना गाने की वजूहत भी तो होंगी ना, क्योंकि मार्केट नहीं है ना, वैल्यू। अब आप देखिए हमारे थक गए, मेरे ख्याल में अब थक गए, ये अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार बस बहुत कर लिया, अब छोड़ देते। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पे, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट एक वक्त आता है कि बंदा कहता है बस। बीइंग अ राइटर भी एक बंदा एक वक्त आके कह देता है कि यार बस मैंने बहुत लिख दिया, अब ठीक है, या मैंने कोई एक ऐसी चीज़ लिख दी है कि जिससे अच्छा मैं लिख ही नहीं सकता, गिव अप कर देता है, वो वाइंड अप कर देता है। मगर ये तो फहीम इसके साथ मतलब ये
थकने वाली बात मुझे इसलिए लगती है क्योंकि हमारे यहाँ कमर्शियल वैल्यू खत्म हो गई ना, तो हर चीज़ फ्री में जा रही है, हर चीज़ फ्री में जा रही है। अब वो कहते हैं बना भी लें तो इसको आगे ही जाएगा कैसे? देखिए हर चीज़ फ्री में तो जा रही है, लेकिन इनके पास तो अभी भी एडवांटेज ये है कि ये आर्टिस्ट जितने भी हैं ये तो 50-50 60-60 लाख रुपए लेके परफॉर्म कर रहे हैं लाइव। अभी भी कर रहे हैं। अगर इनके नंबर्स आएंगे तो ये परफॉर्म करेंगे, और ये लोग अब यूट्यूब के ऊपर अपने गाने डाल रहे हैं। नया गाना जो भी आ रहा है वो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, वो हिट होता है, फिर उसके बाद इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, इनके प्राइवेट शोज होते हैं, इनकी वेडिंग पार्टीज होती हैं, तो पैसे तो इनको मिल रहे हैं। बस ये और बात है कि जो उस वक्त एक म्यूजिक कंपनीज होती थी जो कि ओन करती थी, जो कि रॉयल्टी देती थी इन्हें, वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब वो रॉयल्टी इन्हें मिल रही है यूट्यूब की जानिब से। तो वही बात है कि वो उधर फ्री में चला गया ना वो, अब लोग भी इसीलिए कि वो यूट्यूब से उन्होंने फ्री में सुन लिया बैठ के। नहीं, उन्होंने तो फ्री में सुन लिया, लेकिन जो सुन रहे हैं, जिन्होंने प्ले किया है, जिनके चैनल से हुआ, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं ना। उन्हें मिल रहे हैं ना, उन्हें मिल रहे हैं, मगर लोगों का वही बात है कि एक जो सिस्टम पहले था सीडी का, हाँ वो खत्म हो गया, वो रॉयल्टी वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। और मेरे ख्याल में उसका एक एडवांटेज भी है अजमल भाई, अगर वो खत्म हुआ है ना तो वो बड़ी अच्छी बात है खत्म हुआ है, क्योंकि कंपनी को 80% फायदा होता था उसकी सेल से, 20% आर्टिस्ट के पास आता था, वो भी कट कटा के। अब जितना आ रहा है 100% आर्टिस्ट के पास डायरेक्ट आ रहा है। अब आर्टिस्ट जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हो गया है अपने लिसनर से, जिसमें अली जफर साहब जो है वो, अली भाई बहुत अच्छा काम ये करते हैं कि वो अपना गाना लॉन्च करने से पहले लोगों को बता देते हैं कि यार मुझे वीडियोस भेजो, अपनी डांस वीडियोस भेजो। वो उनकी डांस वीडियोस अपने गाने के ऊपर लगा के जो है वो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। अगर 1.5 लाख वीडियोस आई हैं तो वो उन 1.5 लाख लोगों को एक्सेस मिल गया उस वीडियो का। वो 1.5 लाख व्यूज तो वैसे ही उनके पास आ गए, जिसने वीडियो भेजी होगी वो कहेगा यार मैं अपनी वीडियो तो देखूं। फिर उससे रिलेटेड जो लोग होंगे वो उन्हें बताएगा, क्योंकि 1.5 लाख में से कम सम 100 लोगों की तो वीडियो होगी, फिर वो 100 अपने जानने वाले लोगों को बताएंगे, तो वो मजीद फिर व्यूज हो गए, तो ये मिलियंस में चली जाती है कहानी ये, मतलब और पैसे जो है वो आपके कैश होते रहते हैं। अच्छा, फिल्म आप देख रहे हैं, फिल्म हमारे यहाँ फिल्म का दौर था एक, वो जो 80s में खत्म हो गया, वो 80s तक ही चली बस, अगर कुछ आई है तो कभी। मेरे ख्याल में आखिरी फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बुलंदी थी शायद, नहीं चूड़ियां होगी, नहीं चूड़ियां, बुलंदी तो पहले आई थी, बुलंदी दूसरी, बुलंदी तो वो शुरू में थी, वो फिर उसके बाद इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। हाँ, ये उसके बाद ये चूड़ियां वगैरह जो थी, चूड़ियां, और ये थी आखिरी जो इनके सैयद नूर साहब की आखिरी थी वो तकरीबन। तो उसके बाद ये सिलसिला खत्म ही हो गया हमारे यहाँ। अब दोबारा रिवाइव हुआ है कुछ सालों से, तो आप क्या समझते हैं कि फिल्म जो है इस वक्त हमारे यहाँ फिल्म वही फिल्म है जो रिवाइव हो रही है, ये फिल्म है या ड्रामा है, ये क्या है, क्या ये बड़ी स्क्रीन पर सिर्फ जाने का एक सिर्फ ढकोसला कहने की मैं तो कहूँगा ये होगा, तो है क्या, आप क्या कहते हैं इसको? ये इस वक्त सिर्फ टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, लोगों को जमा किया जा रहा है ये बताने के लिए कि हम फिल्म बनाते हैं। उसके अंदर अभी ट्रायल एंड टेस्टिंग पे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि यार ये कॉपी है इंडिया की, अच्छा नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं यार इन्हें फिल्म ही बनाने नहीं आती। तो अभी बहुत टेस्टिंग और ट्रायल बेसिस के ऊपर काम हो रहा है, और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमें अगर अपनी इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तकरीबन कोई 10 से 15 साल तक तो बुड्ढा गुज्जर, काना गुज्जर, लंगड़ा गुज्जर, लूला गुज्जर में फंसी रही। वो क्योंकि वहाँ के कम्युनिटी बेस में बनाते रहे अपने इलाके के, वो कहते हैं सब, बस वो लोग आते थे देखने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि देखते नहीं थी, लेकिन वो लिमिटेड एक्सेस था, इंटरनेशनल नहीं था। अब आप देखें इंटरनेशनली सरमद खुसट की एक शॉर्ट मूवी है जॉयलैंड, जो कि कान में गई है और कान में उसे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है। इसके अलावा 2-3 और मूवीज़ जो हैं वो कान के लिए तैयार हैं और फेस्टिवल्स में जा रहे हैं। तो अब हमारा सिनेमा इंटरनेशनल हो गया है, और ये एक अच्छी बात है कि अब हम इंटरनेशनल ऑडियंस को भी गैदर कर रहे हैं, उन्हें भी जो है वो केटर कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो इंडस्ट्री अभी सर्वाइवल पे है, लेकिन बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे यहाँ असल में बात ये है कि इंडस्ट्री हो तो रही है सर्वाइव, मगर करें, मगर उसके अलावा अभी जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारी फिल्म के आर्टिस्ट नहीं है अभी तक, वो कैसे होंगे? क्योंकि जब फिल्म बनाने तो हम चले हैं, इंडस्ट्री को हम दोबारा जो जिंदा भी करने वाले हैं, तो अब वो फिल्म के आर्टिस्ट कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि हम वही ड्रामे के आर्टिस्ट हैं। अब आपने घर पे बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, किसी का भी वो 1, 2, 3 हर चैनल पे वही इक्का दुक्का ड्रामा कहीं ना कहीं उसका चला आ रहा है, और फिर फिल्में भी वही आ रहा है। तो ये फिल्म और ड्रामा फिर ये अलग कैसे होगा अगर वो सबको वहीं बैठ के देख रहे हैं, वो इसको शो में भी देख रहे हैं, वो उसको ड्रामे में देख रहे हैं, और फिल्म में भी वही आ रहा है। तो ये फिल्म कैसे फिल्म बनेगी? फिल्म का एक इंडस्ट्री हमारी रिवाइव होगी कैसे? वो कैसे ऊपर? ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बीइंग एन एक्टर अगर उसे ड्रामा भी अच्छा मिल रहा है तो उसे करना चाहिए, बीइंग एन एक्टर अगर उसे मूवी ऑफर हुई है तो उसे मूवी भी करनी चाहिए। ये तो एक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना पैसा ज़ाया तो नहीं करना चाहेगा, तो वो देखता है कि जी एक्टर कौन अच्छा है, उसके कैरेक्टर के ऊपर कौन अच्छा बैठ रहा है, डायरेक्टर ने रेकमेंड किया है। तो एक्टर के लिए ये जरूरी है, अगर वो अच्छा एक्टर है तो करना चाहिए। जैसे फैसल कुरैशी साहब हैं, फैसल भाई ने तो 17 फिल्में की हुई हैं, उसके बाद वो टीवी पे आए,
پھر اسی طریقے سے بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں آپ کے پاس. اگر آپ بالی ووڈ کی بات کریں تو شاہ رخ خان پہلے ٹی وی ڈرامہ کرتا تھا مگر پھر اس کے بعد اس نے لاک لگا دیا, اس لیے کیونکہ ان کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے, بالی ووڈ بنا ہوا ہے. لالی ووڈ تباہ و برباد ہو گیا. ہمارے یہاں لالی ووڈ بھی ڈرامہ آرٹسٹ لے کے گیا, بابر علی وہاں گئے, ریمبو ڈرامے سے وہاں پر گئے, سعود جو ہے وہ فلم میں ڈائریکٹ آئے تھے, پھر اس کے علاوہ شان جو ہے وہ موویز میں آئے, تو ہاں وہ ڈائریکٹ مووی میں آئے. تو ایسے لالی ووڈ بھی لے کے گیا, لیکن لالی ووڈ کبھی بیٹھ نہیں پایا. اب آپ اگر لالی ووڈ کے آرٹسٹ دیکھیں وہ تو ڈرامہ نہیں کرتے تھے جو پہلے تھے. محمد علی صاحب کا کوئی ڈرامہ نہیں آتا تھا, ندیم بیگ صاحب کا کوئی ڈرامہ نہیں آتا تھا, وحید مراد کو کبھی ڈرامہ وحید مراد صاحب کسی ڈرامے میں نہیں آتے تھے. یہی بات ہے نا, پر جاوید شیخ صاحب ڈرامے میں آتے تھے. جبکہ مطلب پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا تو پہلے سے آ چکا ہے, 67 سے آ چکا, فلم انڈسٹری اس کے بعد سے چل رہی ہے, مگر کوئی ڈرامے میں نہیں آئے. جاوید شیخ بھی شروع کے ڈرامے میں ہے, اس کے بعد جب فلم میں پھر نہیں آئے وہ شروع میں سے بچیا کے ایک دو ڈراموں میں آئے وہ, اس کے بعد نہیں آئے وہ. تو بات ہے کہ وہ پھر ہم اسی لیے ان کو دیکھنے کے لیے بھاگتے تھے. ہم جب کوئی فلم ندیم کی فلم آتی تو ہم لوگ بھاگتے تھے, بچپن میں بھی شوق تھا, فلمیں دیکھتے تھے. اچھا آج جو ہے, اب وہ آج میں کسی کو دیکھ رہا ہوں وہاں پر ڈرامے میں دیکھ رہا ہوں, اب آج کی فلم مہنگی بھی ہے, آج کی فلم مہنگی بھی ہے, مطلب اس وقت اور آج کی جو فلم بڑا زمین ٹکٹ بھی مہنگی ہے. اب ایک فیملی کے ساتھ 4-6 بندوں کے ساتھ اگر جا رہا ہے بندہ تو بیچارے کو 10-15 ہزار روپے چاہیے جانے کے لیے, آنے جانے کنوینس کے ساتھ, اب خاص طور پر اور زیادہ. تو وہ دیکھنے جائیں, اب ان سب کو تو گھر پہ دیکھ رہا ہے, وہ آرٹسٹ وہی ہے, وہی وہاں پہ ہمایوں سعید یا جو بھی شعود یا کسی کو بھی گھر پہ دیکھا اس نے, ہم پہ بھی آ رہا ہے, وہ جیو پہ بھی آ رہے ہیں, ایئر وائی بھی آ رہا ہے, ادھر بھی آ رہا ہے, ادھر بھی آ رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اور اس کے بعد فلم میں بھی اسی ہیرو ہے وہ. تو اب وہ کیا کرے بندہ جا کے, مطلب اس کا موڈ تو رہے گا نہیں وہاں جا کے, عجیب ہی رہے گا. فلم کا کینوس الگ ہو جاتا ہے نا. اب یہ بات وہی ہوئی ہے کہ میں نیٹ فلکس اپنے موبائل پہ بھی دیکھ سکتا ہوں, تو پھر میں مووی دیکھنے کے لیے, ایونجرس کی مووی دیکھنے کے لیے کیوں جاؤں تھیٹر. کینوس الگ ہو جاتا ہے. اب آپ 70 mm کے پردے کے اوپر جب آپ فلم کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک الگ چارم ہوتا ہے, ایک الگ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ایک الگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے. ایک ڈارک روم میں بیٹھ کے آپ صرف اسکرین کے سامنے ہیں, ایک کنیکشن ہے. دیکھنے کو تو میں اپنے موبائل پہ بھی دیکھ لوں, میرا نیٹ فلکس موبائل پہ بھی چلتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر مجھے یہ ایڈوانٹیج مل رہا ہے, مجھے اپنے فیوریٹ سپر ہیروز کو, کیریکٹرز کو یا اداکاروں کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, تو میں بڑی اسکرین پہ دیکھوں گا. ایک کینوس الگ ہوگا. یہ میرے خیال میں ایک کینوس کی وجہ ہے, ورنہ آپ کے پاس تو یوٹیوب پہ ہر مووی موجود ہے, آپ کیوں خواہ مووی دیکھیں گے. نیٹ فلکس ہے, امیزون ہے, ہر چیز آپ کے ایکسس میں. پر آپ سینما جاتے صرف اس لیے کہ آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو ایک کینوس چاہیے, آپ کو ایک بڑا پردہ دیکھنا ہے کہ یار ایک چارم ہونا چاہیے بڑی اسکرین کا. وہاں دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے اپنے اداکار کو. چلیے کہ اور چھوٹی سی بریک لے لیں جی, جب تک اداکار بیچارے سانس لے لیں گے. ہاں یہ تو یہ امین علی کا میسج ہے, ہیلو جی بہت شکریہ. اے آر جوہر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم اجمل اور فہیم بھائی. جی وعلیکم السلام جی. بہت زین العابدین شاہ صاحب جو سکھر سے ہمیں دیکھتے ہیں جی, اور کہتے ہیں السلام علیکم فرام سکھر. وعلیکم السلام جی. عابد امیر کیا کہتے ہیں, ارے فہیم بھائی السلام علیکم باس. السلام علیکم باس جناب, اور ہمیں کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی میزبانی کرنی ہے, ہمیں خیر. ویلکم عابد امیر صاحب. وعلیکم السلام عابد صاحب, وہ تو اصل میں سوشل میڈیا سے پہنچ جاتا ہے نا. جی بالکل. تو جیسے آپ سے ہماری بات ہوئی اس کے بعد ہم جب میرے پاس فلائر بن کے آیا تو ہم نے پھیلا دیا اس کو وبا کی طرح. زبردست جی. ارے بھائی یہ وبا کا ذکر نہ کریں, وبا نے بہت پریشان کیا ہے. اللہ معاف. ہاں مگر ایک بات یہ کہ مگر اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنا کرم کیا. عشق کے ٹکر کی وبا آ گئی تھی. ہاں یہ اچھا, یہ تو ابھی بھی پتہ نہیں سننا کہ ابھی بھی آگے کہانی ابھی کون سے پتہ نہیں کیا. بس یہ سلسلہ ہے پیار کا, یہ چلتا رہے گا آگے, اللہ ہی خیر کرے. بوسٹر پہ بوسٹر لگیں گے ہمارے, ہم گزارا کریں گے, اور کیا کر سکتے. بوسٹر ہی لگ رہے ہیں بس, اب بوسٹر پہ ہی چلیں گے. اب ایک زمانہ ہوتا تھا نا وہ کیبل والا بوسٹر لگا کے جاتا تھا, اب یہ بوسٹر لگا کے جا رہے ہیں ہم. اب وہی ایسے ہمارے وہ ریڈیو کے اور ٹی وی کے بوسٹر لگتے ہیں. ہاں یہ بوسٹر ہے کہ وہ لازمی ٹرانسمیشن کو آگے پہنچانے لگانا ہے. تو بس اب وہ ہماری جنریشن کو آگے پہنچانے کے لیے بوسٹر لگیں گے. اب اللہ چلے, اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے, بھائی یہی کہہ سکتے ہیں. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جو تھیٹر آپ نے کیا تھا, تھیٹر کے بعد آپ ایکٹنگ میں آئے, ایکٹنگ آپ نے کیا, تو ایکٹنگ کے کون سے ڈرامے کیے تھے آپ نے؟ نہیں, میں نے تھیٹر کے بعد فورمین شو کیا تھا جس میں ہم میمکری کرتے. فورمین تو بڑا زبردست, اس میں ہم میمکری کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک سیریل کیا تھا بینڈ بجے گا, اور ایک دو اور وہ کیے تھے ٹیلی فلمس, ایبسلیوٹلی ناٹ اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یاد بھی نہیں ملتے اتنے زیادہ, تو کیونکہ میں نے اتنے کیے بھی. تو کیوں چل کیوں نہیں سکے, کیا وجوہات تھی؟ میں آپ کو بتایا نا, وقت مطلب ٹائم کے کیوں وہاں ٹائم تو بڑا دینا پڑتا ہے. دیکھیں وہاں تو پورا اسپیل جاتا ہے نا آپ کا, اور اسپیل کے لیے پھر آپ کو یا تو آپ جاب چھوڑیں,
آپ اپنے آفس کے ساتھ جو ہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں کہیں پر اور پھر وہ کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اب اگر میں کسی پینل پہ کام کر رہا ہوں آلریڈی, تو میں پھر 1 مہینے کی یا 15 دن کے اسپیل کی چھٹی نہیں نکال سکتا, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے. اچھا, ٹائم کا بھی مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کے جانے کا ٹائم تو ہے, ہاں مطلب آپ کا پک ٹائم تو ہے, ڈراپ ٹائم کا کوئی کنفرم نہیں ہوتا پھر. یہ کہ ایسا ہی ہے, موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں فیورز آپ دیتے بھی ہیں, کہیں فیورز آپ لیتے بھی ہیں. کیونکہ اور آج کل خاص طور پہ اب جو خاص سلسلہ شروع ہوا اس وقت تو پھر بھی تھوڑا آگے پیچھے تھا کہ چلو آپ کا جب کام شروع ہو رہا تھا آپ کو بلا لیے, آپ آ گئے. اب تو یہ کہ صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کا ٹائم تو اب پورا ایک ایسے ہی. اب آپ نے صبح سے آ کے بیٹھ جانا, جب آپ کا سین ہوا آپ آ جائیں. آپ آ جائیں. تو یہی ہو رہا ہے. یہ کمرشلس میں تو ابھی بہت ہی زیادہ فکس ہے, لیکن ڈراموں پہ بھی تھوڑا سا فلیکچویٹ کر جاتا ہے, کیونکہ بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تھوڑا سا, ہاں بڑے آرٹسٹ میں یہ ہوتا ہے, مگر عام طور پہ فکس ہو گیا اب تو, کیونکہ پورے جب ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس پہ پورے ڈیٹ کے ساتھ ٹائم لگا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, تاکہ وہ پھر بعد میں وہ نہیں ہوتے نا. مطلب یہی آرٹسٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے جب ہٹ ہو جاتے ہیں تو بعد میں پھر یہ پوائنٹس نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم ٹائم پہ نہیں آئیں گے, ہم اپنے ٹائم پہ آئیں گے, یا ہمیں 1 بجے آنا ہے 2 بجے, تو وہ انہیں پھر کانٹریکٹ دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے سائن کیا ہوا ہے, لیگل میٹر ہے, آپ آ جائیں. ہاں وہ میں نے دیکھا, کیونکہ میں نے بھی کیا بھی, وہ شہروز کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ کیا تھا, تو وہ یہ کہانی وہی ہوتی کہ جب وہ اچھا کھانا کھانے گھر چلے گئے, اب کھانا کھا کے پھر گھر سے 2 گھنٹے بعد کھانا کھانے ایسا ہی ہو رہا ہے. اب بیٹھے, اب ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, ہم بیٹھے ہیں جی, وہ آئے تو کام ہوگا. وہ کھانے کے بعد ساتھ کیلولا پہ بیٹھ گئے, کیلولا بھی ہو گیا نا, کیلولا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہے. اچھا یہ عابد امیر کیا کہتے ہیں فہیم بھائی, اتنی سارے آئیڈیاز کہاں سے کیسے کون لاتا ہے آپ کی لائف میں؟ آج تو بول ڈالیں بہت صاحب, کون سے آئیڈیاز؟ شوز کے آئیڈیاز, شوز کے آئیڈیاز ہوں گے, شوز کے آئیڈیاز تو آپ لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں بھائی. جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے بس اس کے اوپر ہمیں شو بنانا ہے, اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ پسند ہے, گیم شو پسند ہے تو گیم شو بنا دیتے ہیں, اگر آپ کو ٹک ٹاک شو پسند ہے تو ٹک ٹاک شو بنا دیتے ہیں. تو آئیڈیاز تو آپ کی وجہ سے آتے ہیں, جو آپ کو پسند, جو تم کو وہ پسند وہی بات کہیں گے. تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے, تو یہی ہے ہمارا. تو اچھا اب تو ڈرامے وغیرہ بھی چلے تھے, ڈرامے کچھ تھوڑا پیچھے رہ گئے, کیا چکر ہے کہاں آپ کے یہاں؟ ہاں ہم بیسیکلی ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈراموں پہ تھا ہی نہیں, تو شروع کے اسپیل میں بنا دیے تھے کچھ نبیل بھائی نے, وہ چلے. نبیل بھائی ہمارے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, نبیل ظفر, تو انہوں نے بنائے تھے اور وہ چلائے ہم نے. اور اس کے بعد جو ہے کانسیپٹ ہم نے یہ کر دیا تھا کہ بھائی یہ رونے دھونے کا کام ہر چینل پہ ہو رہا ہے, انٹرٹینمنٹ چینل پہ, تو انٹرٹینمنٹ کو بیسیکلی انٹرٹینمنٹ بنایا جائے اور شوز پہ کانسنٹریٹ کیا جائے. تو ہم نے شوز کے اوپر جو ہے وہ کیا, گیم شوز ہیں اس کے اندر, ریالٹی شوز ہیں اس کے اندر, اس میں کچھ پرائز منی شوز ہیں, تو یہ ہم پورا کانسنٹریٹ ہم نے شوز پہ کر دیا. تو وہ مطلب ٹوٹل وہی میں نے دیکھا شروع میں اچھے خاصے کچھ سیریل چلی تھی, ہاں وہ بہت اچھے چل رہے تھے, لیکن پھر اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے چیئر پرسن ہیں ان کا کانسیپٹ یہی تھا, انہوں نے کہا کہ یار انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو پھر اس پہ رونا دھونا کیوں, پھر اسے انٹرٹینمنٹ چینل کیوں کہہ رہے ہو جب اس میں ٹریجڈی دکھانی ہے؟ نہیں تو ڈرامہ تو انٹرٹینمنٹ میں آتا ہی ہے, ڈرامہ انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے, لیکن آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں جن کا کمپٹیشن آپ نے کرنا ہے, اللہ معاف کرے, اس کے اندر تو آپ کو مطلب فیملی پالیٹکس کے اس لیول پہ جا کے گھسنا پڑے گا جہاں بہو سیکیور نہیں ہے سسر سے, جہاں نند جو ہے وہ اور سالی جو ہے وہ بہنوئی جو ہے وہ آتے جاتے ٹوتھ پک دانتوں میں پھنساتے ہوئے اسے گھور رہا ہے, برتن دھوتے ہوئے اسے دیکھے چلا جا رہا ہے. تو یہ ماحول کے ڈرامے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ آگے پھر کیا مطلب اینڈ اس کا لوگ کہتے ہیں کہ جی آل از ویل اف اینڈ از ویل, ہم اینڈنگ جو ہے وہ اچھی دکھاتے ہیں. تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ولن کی لائف ہو گئی نا, پورے 2 گھنٹے 55 منٹ اس نے اپنی لائف کو انجوائے کیا, آخر کے 5 منٹ میں ہیرو سے پٹا اور مر گیا. تو وہ 2 گھنٹے 55 منٹ زیادہ اثر کرتے ہیں لوگوں پہ, وہ آخر کے 5 منٹ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں کرتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے اچھائی کی جیت ہو گئی. سب کو پتا ہے اچھائی کی جیت ہوگی یار, کتابی باتیں ہیں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کانسیپٹ ایسے لائیں جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے, انکہی, دھوپ کنارے, شمع اور الفا بریوو چارلی. یہ وہ ڈرامے ہیں جس کے اندر آپ کو عشق اور مشق دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اس میں انوائرمنٹ اتنا اچھا ہوتا تھا, اس میں بانڈنگ ہر رشتے کی ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے آغا ناصر انکئی میں ہوا کرتے تھے, آپ ابھی کے ساتھ ان کی کتنی زبردست بانڈنگ تھی, اور ٹمی صاحب جو ہے وہ ان کی کباچا کا کیریکٹر جو ہے وہ ادھر ہی انٹروڈیوس ہوا تھا. تو یہ بانڈنگ آپ دکھائیں, مزہ بھی آئے, اچھا بھی لگے, کیونکہ میرا تو اتنا ڈرامے سے ڈائریکٹ تعلق ہے نہیں, لیکن جن لوگوں کا ہے میرے خیال میں لوگ دیکھنا چاہیں گے اگر آپ انہیں دکھائیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی بات ہے دکھانا چاہیں تو ہے نا, کیونکہ ہمارے جو اصل میں بیسکلی اب اس وقت ہمارا معاشرہ جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے, مطلب میڈیا کا کام یہ, میڈیا تو یہ چاہیے کہ میڈیا ان تمام چیزوں کو سامنے لا کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے, مگر ہمارے میں نے دیکھا کہ میڈیا ہمارے یہاں اور ان کو بگاڑنے میں زیادہ
کچھ آگے زیادہ وہ ہو رہا ہے شوز کے ذریعے یا ڈراموں کے ذریعے؟ یہ کیا اس کی کیا وجوہات ہے؟ ورنہ میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں زیادہ مثبت کردار ادا کرتا ہے نا. وہ ہے، لیکن آپ جس میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ میڈیا ہے کمرشل میڈیا. کمرشل میڈیا وہ بنائے گا جو کہ بکے گا، وہ اسپانسرز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے بول انٹرٹینمنٹ نے اس اسٹیریو ٹائپ کو توڑنے کی کوشش کی کہ بھائی ٹھیک ہے اسپانسر نہیں آ رہے، کچھ عرصے تک برداشت کیا، پھر اب الحمدللہ آ بھی رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، سیٹ ہو گئیں، کمرشلز بھی آ گئے. پر یہی وجہ تھی کہ ہم اس فلو میں نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ بھائی اگر لوگ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ایک کویشچن تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، اسے ڈفرینٹ کیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اس ڈرامے کو بہتر فارم میں نہیں پیش کیا، لیکن ہم نے اس ڈرامے کو ریپلیس کر دیا شوز سے. اب اس سلاٹ کے اندر جہاں پر دو بہنیں ایک ہی لڑکے کو جو ہے وہ پانا چاہ رہی ہیں، اس سلاٹ میں اگر آپ کو وہ نہیں دیکھنا ہے یا آپ اپنی فیملی کو نہیں دکھانا چاہتے وہ ماحول، آپ سوئچ کریں، آپ یہاں پہ گیم شو دیکھیں، یہاں پر ہلا گلا ہو رہا ہے، چل کریں، شغل لگائیں، گفٹس وغیرہ بٹ رہے ہیں، آپ کال کر کے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، ویڈیوز بھیج کے کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں یہاں پر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایک آلٹرنیٹ پیدا کرنا مقصد تھا، وہ بولنے کر دیا ایک آلٹرنیٹ ہے. اچھا، اس وقت جو آپ کے جو ہے وہ پولیٹیکل بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی چل رہے ہیں، تو زیادہ ریشو کس کا، پولیٹیکل کا یا دوسرا کیا، کتنی پرسنٹ یہ بھی چل رہا ہے اس وقت؟ کیا چیز شوز ہی ہے نا آپ کے؟ تو شوز ہے، لیکن پولیٹیکل شوز جو ہیں وہ بول انٹرٹینمنٹ پہ نہیں ہوتے، وہ بول نیوز پہ ہوتے ہیں. بول نیوز، اچھا، یہ الگ الگ چینل ہے، دونوں الگ الگ چینل، نیوز الگ ہے، ایسا ہی ہے. تو نیوز آج کل تو دیکھیں پالیٹکس میں جتنی انٹرٹینمنٹ ہے وہ تو کسی چینل پہ نہیں ہے. اتنا مسالہ، اتنا زبردست مال پالیٹکس میں موجود ہے. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب شام کو آ کے کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کے پیسے نہیں بڑھیں گے، ہم گھر پہ سکون سے پاپ کارن لے کے مووی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. مصدق صاحب آتے ہیں 11:45 بجے اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی 12 بج گئے، اور عوام کے 12 بج آتے ہیں، آؤ کچھ طوفانی کرتے ہیں، 30 روپے بڑھاتے ہیں، مزہ آئے گا. 15 منٹ میں کون بندہ کتنی سپیڈ میں بھاگ کے کتنا پیٹرول ڈلوا لے گا؟ کتنا ڈلوائے گا؟ ہاں، اور جتنا بھی ڈلوا لے وہ بھی اینڈ میں ختم ہی ہونا ہے نا، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، 2 دن میں ختم ہو جائے گا. تو اس 2 دن کے لیے کون بندہ کہے گا کہ یار بھاگو؟ لیکن مثال آپ یہ چیک کریں کہ شام کو منع کر دیا، رات کو بڑھا دیا. اب یہ اگر ہوگا پالیٹکس میں تو اس سے زیادہ انٹرٹینمنٹ اور کہاں ملے گا؟ میرے خیال میں اس وقت ساری خبریں جو ہیں وہ پالیٹکس کی ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کپڑے بیچ کے گھر میں کھانا پہنچاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ کہنا بھول دیا تھا کہ اپنے نہیں تمہارے. یہ وہ شاید وہ کہہ رہے تھے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے بھائی، میں اپنے کیوں بیچوں گا، تم بیچو، روٹی خریدو. ہاں، یہ تم جو تھا یہ سائلنٹ تھا، جیسے نائف کے اندر کے سائلنٹ ہوتا. ہاں جی، بالکل یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، کپڑے بیچ کے روٹی خرید رہے. بالکل صحیح بات ہے، سب فورمن شروع ہو گیا. ایسے ہی لگ رہا ہے، آپ نے پالیٹکس کی طرف بڑھا دیا نا. میں نے کہا نا کہ جب میں کسی اور چیز سے فارغ ہونے لگتا ہوں، بور ہونے لگتا ہوں، میں پولیٹیکل سٹائر پہ آ جاتا ہوں. ابھی تو میری اس وقت ابھی بھی بڑی غور سے اس وقت جو لگ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ویسے فہیم بھائی کیا لگتا ہے کہ آپ کو، کیا یہی وہ آزاد میڈیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک چینل ایک پارٹی اور دوسرا چینل دوسری پارٹی کی حمایت، مطلب کون سی نیوز دیکھیے، بہت کہاں سے دیکھیے، کہاں جائے بندہ، کیا کرے؟ آپ دیکھیں سر، پی ٹی وی کپاس کی فصلوں کو امریکن سنڈی تباہ کرنے والی ہے. آپ سیکھیں سوئی میں دھاگا کیسے ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں کھیت کس طریقے سے جو ہے وہ بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے، کھیت کو سینچا جاتا ہے. آپ وہ دیکھیں جہاں سب کچھ اچھا چل رہا ہے. آپ ملک میں درجہ حرارت دیکھیں، ہر خبر نامے کے بعد آئے گا. آپ اچھی چیزیں دیکھیں. آپ پالیٹکس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کی طرف جائیں ہی نہ، ضرورت کیا جانے. ہاں، کیونکہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ تیسری پارٹی پکڑ لیں جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، آپ اس کو اون کر لیں. کیونکہ دیکھیں ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوگی تو دوسری حکومت میں ہوگی، یہ تو سلسلہ ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا یہ سلسلہ. اب یہ جو اپوزیشن میں ہے وہ کل وہاں چلے جائیں گے. رات اندوری صاحب نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. اندوری صاحب نے ہندوستان کہا تھا لیکن میں نے پاکستان کر دیا کیونکہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے. تو یہی ہے سر، کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اگر اپنا چینل لے کے بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں یہ سکون ہے، ہمیں یہ تسلی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور وہ والے نیوٹرل نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. وہ والے نہیں، صحیح بات یہ حقیقت بالکل صحیح کہی ہے. حقیقت اچھا بات یہی ہے کہ آدمی دیکھے تو کیا دیکھے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں نا. آپ کیوں خام ان چکروں میں پڑتے کیوں ہیں؟ آپ نے ڈرامہ دیکھ لیں، آپ اور دوسرے جو شوز ہیں وہ دیکھ لیں، اور انٹرٹینمنٹ شوز دیکھ لیں. آپ نے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ تھوڑا کہ مسئلہ کہ نہیں یار آپ نے یہی دیکھنا ضروری ہے، گن پوائنٹ بھی دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ ان کے لیے ایک عام یوزر کے لیے کہ یار
کوئی چینل لگا رہا ہے تو کہیں سے کوئی فرشتہ ہے, دوسرے چینل پہ کوئی فرشتہ ہے. اگر وہ فرق نہیں سمجھ پا رہے تو پھر وہ نہ دیکھیں, اگر فرق سمجھ رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہے, پھر تو آپ کو صحیح کا ساتھ دینا ہے. ہاں پھر تو آپ کو خود بھی تو اندازہ ہوگا نا, خود بھی تو آپ کی سوچ بھی تو ہے, شعور تو ہر کسی کے پاس ہے نا. تو اگر شعور کام نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں, چل کریں, ریلیکس ہو جائیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, حجت والا کام نہیں ہے. اگر شعور کام نہیں کر رہا تو آپ بیٹری چارج کر لیں, بیٹری ہو سکتا ہے کہ بیٹری کا مسئلہ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, بیٹری چارجنگ پہ لگائیں آپ, یا پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بھائی یہ مسائل, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں آج کل کے حساب سے. آپ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت, کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں بالکل. اور اس وقت ہم ایک دوبارہ پھر جائیں گے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد دوبارہ ہم آتے ہیں. تو آپ اگر لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. 11111 پر میں کال دوں گا, اگر آپ کال کرنا چاہیں تو بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں. 111 100 پر 100 پر آپ اگر کال کر رہے ہیں یا کرنا چاہیں تو آپ بالکل میں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم خان, اور فہیم خان ماشاءاللہ جو نام جو ہے وہ کسی تعلق کا محتاج نہیں ہے, اور اس وقت چائے بھی آ چکی ہے, پانی بھی آ چکا ہے, پانی بھی آزاد بسکٹ بھی آئے ہوئے. اوہ مائی گاڈ, بسکٹ بھی منگائے ہوئے بسکٹ یار. فہیم خان آیا کہ یار کو بسکٹ بھی تو ہونے چاہیے نا, ایسے تو چائے کے ساتھ تو کچھ ہونا چاہیے. ارے سر تھینک یو. چینی والی چائے پیتے ہیں بغیر چینی کی؟ سر ہم بس جیسی مل جائے ویسی پی لیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم چوزر نہیں ہو سکتے, ہم کبھی صحیح بات ہے, جو مل جائے وہ رکھ لیں. ہاں ویسے مطلب چین سے تو بچ کے رہے تو زیادہ اچھا ہے نا. چین سے نہیں, ابھی میں احسن اقبال صاحب سے بچ رہا ہے, انہوں نے کہا تھا چائے کی پیالی کم کر دو, اور ہم چائے پی رہے ہیں وہ بھی 2 پیالیوں میں. کیا بات ہے, صحیح بات جی. اس وقت اے آر جوہر صاحب کہتے ہیں کہ فہیم بھائی کی باتیں بالکل سچی ہیں سیاست پر. بھائی سر شکریہ سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, آپ کی مہربانی ہے. گڈ جی, موغمبو خوش ہوا جی, موغمبو خوش ہوا خوش ہوا جی, بالکل خوش ہوا. اچھا جی. تو بہرحال جی اس وقت جو ہم موجود ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر, اور پروگرام 5 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود. ہمارے ساتھ فہیم خان موجود ہے ماشاءاللہ, اور فہیم جو ہے ماشاءاللہ اپنے چینل کے حوالے سے ایک بڑی جانی بجانی شخصیت ہیں. اور اچھا وہ بات ہے کہ انسان کبھی کبھی بہت سارے راستے کہتے ہیں چلتا کسی اور راستے پر ہے, ڈگر اس کی کوئی اور ہوتی ہے, مگر چلتے چلتے مختلف شارٹ کٹس آتے ہیں, نکلتے, اور پھر وہ ایک اگر سیدھی اپنی ڈگر پہ آ جاتا ہے. تو اب آپ کی وہی ڈگر ہے, سمجھ لو بس جی وہی ڈگر ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم تو, ہمارا تعلق ہی نگر سے ہے, اور ہم تو اس نگر سے, اس نگری سے ہیں جہاں پر آوازیں آتی تھیں گلی گلی نگر نگر. تو کراچی آئٹ ہونے کے ناطے ہر بندے, جب ان کا راستہ تبدیل ہو سکتا ہے تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں کسی کا بھی ہو سکتا ہے, پھر جو ڈائریکشن مل جائے اس جانب چلنا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. دیکھیں یہ پتہ ہونا بھی بڑی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور بس چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہو کہ یہ راستہ غلط ہے. چلنا مجبوری ہو سکتا ہے, پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ غلط کو غلط سمجھ سکیں. تو یہ ضروری ہے, مطلب غلط کو غلط سمجھے تو صحیح کم از کم. ہاں, اور وہی کہتے ہیں آپ آواز نہیں اٹھا سکتے, نہ اٹھائیں, دل میں کریں, دل میں تو یہ تو محسوس کر لیں کہ ہاں آخری درجے پہ آ کے تو آپ جہاد کریں. وہ جہاں وہی بات ہے جہاں آپ کر سکتے, اگر آپ میں ہمت ہے, طاقت ہے, کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کریں. نہیں تو کم از کم یہ تو سوچنے کہ ہاں یہ غلط ہے یار, یہ غلط ہے, مجھے یہاں سے بچ کے چلنا ہے, یہ غلط ہے. تو یہ حقیقت, یہ بالکل بہت اچھی بات کی اس وقت. اور عابد امیر صاحب جو اس وقت ہم سب نہا دھو کے بیٹھ گئے یہاں پر لے کے نا. عابد بھائی لگ رہا ہے پیٹرول کی لائن میں ہے, لگتا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ فرصت میں کھڑے ہیں وہاں پر. وہ کہتے ہیں ڈیئر برادر, آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے, تو پلیز کچھ مہنگائی, گھر کا بجٹ اور گھر کا کرایہ اور ہے, یعنی کہ آمدنی جو ہے وہ 98 اور خرچہ روپیہ, اس پہ کیا آپ کے کیا کہتے ہیں اس پہ بھائی؟ سر یہ تو مجبوری اور سستی ہماری ہے کہ ہماری آمدنی 98 ہے, اور یہ کوتاہی بھی ہماری ہے کہ ہمارا خرچہ روپیہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں روپیہ کمانا چاہیے اور 8 آنے جو ہے وہ خرچ کرنے چاہیے. تو سمپل سا طریقہ ہے. اب آپ اپنے ایکسپنسز کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے. انگریز کی باتیں یہاں پر بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے, کیونکہ انگریز جو کہتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. تو انگریز یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سیونگ ایکسپنس از آلسو این انکم. اگر آپ اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں اور بچاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی انکم کا, آمدنی کا ذریعہ ہے. کوشش کریں اپنے اخراجات کو کم کرنے کی. اور کیا کر سکتے ہیں بھائی, حکومت سے شہباز شریف صاحب نے 2000 روپے دیے مہینے کے, جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے گھر کا خرچہ چلا لیں, راشن ڈلوا لیں, یا کچھ بھی کر لیں, اور کھانا کھا لیں, یا پھر پیٹرول ڈلوا لیں. مطلب جو آپ کا دل میں آیا وہ آپ کر سکتے. 2000 روپے مہینے کے آپ کو
ملیں گے. بہت 2,000 روپے خرچ نہیں ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے 2,000. میں نے سوچا ہے بینک اکاؤنٹ کھلوا ہی لوں, کیونکہ اتنا پیسہ گھر میں رکھنا رسکی ہے, رسکی ہوگا, بہت رسکی ہوگا. 2,000. اور مجھے تو ان کے اناؤنسمنٹ کے بعد پتہ چلا کہ جی 2,000 میں 3 زیرو ہوتے ہیں. میں تو اس سے پہلے اتنے بڑا اماؤنٹ دیکھا بھی نہیں کبھی. ہاں میں ان لوگوں میں سے جو وہ پڑھتے ہیں یونٹ 10,000 وہ, تو میں 10,000 تک 4 ڈیجٹ پہ تو کبھی گیا ہی نہیں. ان سے پتہ چلا کہ جی 3 زیرو کے بعد 4 ڈیجٹ لگتا ہے تو 2,000 ہوتے ہیں. تو شکریہ سر. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, زبردست. چلیں جی ہم چلتے ہیں ذرا لائیو کال کی جانب بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کون ہے اس لائن پر. السلام علیکم. ہائے السلام علیکم. ہلو جی ہلو. السلام علیکم اجمل بھائی, کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ ابھی اللہ کا شکر, آپ کی دعا چاہیے. آپ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. کراچی. جی جی جناب. یہ آپ تو لے آئے کہ کوہنور ہیرا کو لے آئے آپ پر. سر دیکھ لیں سر, کبھی کبھی ہفتے کو ہم ہیرے لے ڈھونڈ کے لاتے ہیں سر. ہاں نہیں, آپ اجمل صاحب 25 سال ہو گئے ایف کے اندر, تو کیا ہیرا نہیں لائیں گے تو کیا لائیں گے؟ صحیح بات ہے, بالکل سر. تو کیا پوچھیں, کچھ بات ذہن میں کو سوال کرنا چاہیں تو ذرا جلدی, تاکہ کچھ اور بھی لیں. سوال کرنا چاہوں گا اس میں کہ پاکستان میں فلمیں کہاں بن رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ کا شکر ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جا کر دیکھیں. جی ہم لوگ جا کر فلمیں دیکھیں. جی جی. مگر دیکھیں جو پاکستانی فلمیں پہلے بنتے تھے, جیسے سید نور صاحب تو ابھی آئے ہیں, ثواب کراروی تھے, ظفر ثواب, اقبال صاحب تھے, یہ سب سکت حسن طارق سب فلمیں بناتے تھے. ماشاء اللہ اس زمانے میں بڑے اچھے سے فلمیں بنتے تھے. بالکل. اب اس کے کچھ بھی نہیں بن رہا ہے. دیکھا جائے تو میوزک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے, مگر ٹھیک ہے ابھی تو میوزک سے اچھا تو ابھی تو سب آ چکے ہیں, پروگرام چل رہے ہیں. مگر چلے اچھا بنائے تو ہم لوگ بھی دیکھیں. مگر اتنا 1,500 2,000 تو ٹکٹ ہے آج کل, تو کون دیکھتا ہے یہ بتائیے. میرے خیال میں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو ہے جناب, وہ پرانے دور کو نئے دور سے کمپیئر جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ ہم تھوڑی, میری ذہنیت یہ کہتی ہے, میری کم عقلی میں, کہ یہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ یہ تھوڑا سا ناجائز ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک جائز عمل نہیں ہوگا کہ ہم پرانے دور کے ساتھ نئے دور کو کمپیئر کریں. کیونکہ دیکھیں آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں نا, وہ لیجنڈز کا دور ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا آپ منوایا ہے. یہ علی صاحب, وحید مراد صاحب, ندیم بیگ صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس راج کپور, دلیپ کمار صاحب آ کے بیٹھا کرتے تھے. صحیح بات ہے. ان سے سیکھتے تھے. اعجاز صاحب کے پاس نصیر الدین شاہ آ کے بیٹھتے تھے کہ مجھے آپ مووی دلوا دیں. کزن تھے نا ان کے وہ, تو وہ ان کے پاس آتے تھے کہ بھائی آپ کچھ کریں, کچھ میرا کام کروائیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. آج کی جنریشن میں اس چیز کو ہمیں امپوز کروانا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ کہ جو کام انڈیا کر رہا ہے نا, وہ پاکستان کو کرنا چاہیے. وہ اپنی بلیک اینڈ وائٹ موویز کو کلر کر کے ریلیز کر رہے ہیں. جس طرح آن مووی دلیپ صاحب کی ریلیز ہوئی ہے, شولے ریلیز ہوئی ہے, اس کے علاوہ مغل اعظم ریلیز کی انہوں نے کلر کر کے. میں کہتا ہوں ہم زرکا ریلیز کریں, ہم فلسطین ریلیز کریں, ہم اس دور کی موویز کو جو ہے وہ یہاں پر دیور بھابھی ریلیز کریں, یہاں ایک اچھے انوائرمنٹ میں کلر وغیرہ اس کی آڈیو کریکٹ کر کے. لوگ دیکھیں گے, بالکل دیکھیں گے. لوگ جب لیجنڈز کو دیکھیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیجنڈز شاہ رخ, سلمان, عامر نہیں ہیں. ان کے لیجنڈز علی صاحب ہیں, ان کے لیجنڈز وحید مراد صاحب ہیں, ان کے لیجنڈ جو ہیں وہ ندیم بیگ صاحب ہیں. ابھی زیادتی ہوگی یہ کمپیئر کرنا کہ ہماری انڈسٹری پہلے اتنی اچھی تھی پھر بری ہو گئی. میرے خیال میں آپ کو کمپیئر یہ کرنا چاہیے, گراف جو کہتا ہے میتھمیٹیکلی کہ ہم بہت ہی پستی کی جانب جا رہے تھے. جو یہ دور کراچی انڈسٹری شفٹ ہوئی لاہور میں, بہت پستی کی جانب ہم چلے گئے. اب ہم وہاں سے اوپر آ رہے ہیں. یہ کمپیریزن ہوگا تو مناسب رہے گا کہ اب ہم اچھائی کی طرف آ رہے ہیں. آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایکسٹریم ہے, وہ پار ہے, کہ وہ تو لیجنڈز کا دور ہے. وہاں اب ہمیں پہنچنا ہے تو ہم اس کے راستے پہ آ چکے. یہ میرے خیال میں تھوڑا مناسب رہے گا. چلیں انشاءاللہ جی, پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ. چلتے ہیں اور کالر کے پاس. اوکے, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو. چلو جی, نہیں بولیں, آپ کی مرضی ہے, ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں, اب آپ کے اوپر. خاموشی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، آپ کا نام؟ آپ کے مہمان کو خوش آمدید. شکریہ جناب. شوبی بھائی یہ بات تھوڑی دیر پہلے بھی ہوئی کہ آپ ہیرے ڈھونڈتے لاتے. جی سوری، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہیرے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی محبت کا. کیا کریں سر، بس کوشش یہ ہوتی کہ اس پروگرام میں ذرا اچھی سے اچھی ہیرے اگر آئیں تو زیادہ مزہ آتا ہے نا. انہوں نے ذکر کیا نذیر بیگ صاحب، فلم ایکٹر ندیم. جی جی، میرا سارا بچپنا ان کے ہاتھوں میں گزرا ہے. کیا بات ہے گلو بھائی، بہت اچھا. سلیم اور وہ پڑوسی، اور پھر میں بھی ان کا پڑوسی. بھائی واہ سر واہ آپ تو پتہ نہیں کس کس کے پڑوسی رہے ہیں گلو بھائی. بڑے بھیا تھے وہ، ماشاء اللہ ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا. ماشاء اللہ. یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں گلو بھائی، بہت بڑے بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں. آپ کا مہمان کر رہا ہے، میں پنجابی میں 2 جملے بولوں. جی سر، دسو. دل کرے چاندہ میں منہ چملانی، ہائے ہائے، دل کرے چاندہ میں منہ چملانی، گوری گوری چاندنی. ہوئے ہوئے، ہاں صدقے میں جاؤں نہ دے جنادیاں باقی ٹورا ہیں. کیا بات ہے جی، واہ واہ، بلے شیرا. کیا کہتے ہیں، شاعری ہو جائے تھوڑی. نہیں شاعری، اصل میں شاعری کا موڈ نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، اور بہت سارے کالر بھی گلو بھائی، تو شاعری انشاءاللہ رات کے پروگرام میں کریں گے. ٹھیک ہے چلیے تھوڑا سا ایک ہلکا سا پیس سناتا ہوں. جی جلدی سے. باہر آئی کھلی کلیاں، باہر آئی کھلی کلیاں، ہنسے تارے، شوبی ہمیں جینے نہیں دیتے یہ نظارے. ہائے ہائے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، دل کی لگی دل ہی کو لے ڈوبے. کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی. اسی بات پر کہتے ہیں خاموش ہے نظارے. واہ واہ واہ، ایک بار مسکرا دو گلو بھائی، بہت شکریہ. چلتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی، بالکل آ رہی ہے. کیا حال ہے شوبی بھائی، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. AR جوہر بات کر رہا ہوں، اورنگے ٹون کراچی سے. جی AR جوہر صاحب. جی جی، عبد الرحمان جوہر. جی جی جی، کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں فہیم بھائی سے جلدی سے؟ آج تو آپ جو ہے نا نایاب موتی کو اٹھا کے لیا ہے. ارے آپ کی محبت ہے جوہر صاحب. سر اتنا بار بار موتی کہیں گے، میں موتی کو فوراً یہاں کے بعد بیچ دوں گا ابھی جا کے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بس جمال یہ جوہری کی قدر لگ رہی ہے اب. آپ سب جوہری ہیں ماشاءاللہ. ان کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے بچوں نے جو ہے نا انڈین چینل چھوڑ دیا. کیا بات، اچھی بات، بہت اچھی بات. مہربانی ہے، کیونکہ جب ان کا ٹک ٹاک شو آتا ہے نا، آپ یقین کریں وہ چینل جو ہے نا آٹومیٹک گول پہ آ جاتا ہے. کیا بات ہے، محبت ہے آپ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ میں ان کو کہتا ہوں بچوں کی علاقے کہ میں اپنے کنٹری دیکھو، آپ کی کلچر دیکھو. جب سے انہوں نے یہ ٹک ٹاک شو شروع کیا نا، جب بھی وہ ٹائم نوٹ کرتے ہیں، رات کو ریپیٹ میں جب دکھاتے پھر بھی دیکھتے ہوں. اچھی بات. محبت ہے جی، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کا شکریہ. جس کو زندگی دے. اور شوبی میں تو شوبی بھائی میں تقریباً 95 سے FM کا وہ ہوں. بہت شکریہ، محبت آپ کی سر، محبت آپ کی. میں سجیشن دینا چاہ رہا تھا. جی جی بولیں. جی بولے بولیں. میں اصل میں یہ کراچی سے باہر کام کرنے جاتا ہوں شہروں پہ نا، وہاں یہ ایپ کے بغیر جو نا یہ ٹرانسمیشن نہیں آتی کسی بھی FM کی. تو میری سجیشن یہ ہے کہ جیسے بوسٹر لگائے ہوئے نا یہ موبائل والوں نے، تو اس کے ساتھ اگر FM کا بھی کوئی کنیکشن کر دیتا کہ ہر ایریا میں ہر چینل جو آدمی جہاں چاہے سن سکے. نہیں آپ بتا ہماری، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے نا، فون اگر موبائل فون ہے انٹرنیٹ والا، تو آپ پلے اسٹور پر جا کر ہماری اپلیکیشن وہاں پر ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ دنیا میں کہیں بھی آپ کا نیٹ جہاں بھی چل رہا ہوگا آپ ہمارا ریڈیو سن سکتے ہیں. اپلیکیشن کا نام بتائیں نا انہیں. یہی تو FM 100 جاتے تو وہاں نیٹ کا ایشو ہوتا تھا، نیٹ نہیں چلتے تو پروگرام. ہاں یہ بہت بڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ جب نیٹ کا پروگرام نہیں چلے گا، نیٹ نہیں چلے گا، تو پھر وہ سگنل تو نہیں آتے نا، دور انٹیریئر کے چلے ہیں تو وہ موبائل فون سگنل ٹاور بھی کچھ نہیں کر پائے گا. وہاں تو موبائل کا ٹاور بھی نہیں کرتا نا کچھ. یہی میں چاہ رہا تھا اگر ٹاور پہ کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو یہ کہ جو ہے نا آپ کے فالوور بہت ہے دنیا میں انشاءاللہ. پاکستان میں اربن ایریا جو ہے نا، نہیں اب میں یہی کروں گا کسی ٹاور کو خود چڑھ کے بیٹھ جایا کروں گا، یہ زیادہ مناسب رہے گا. ٹاور پہ چڑھ کے دوسرے FM کے سگنل روکنا، دوسرے FM کے سگنل اپنے والے آگے بڑھا دیں، پکڑ لیا کروں گا میں.
सियासत पर जो टॉपिक बड़ी अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, वाकई लोगों की मोहब्बत ही है कि आप सब इतना करते हैं, मगर बाज़ औक़ात पता मजबूरी होती है कि अब जहाँ तक सिग्नल जा रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है वो सिलसिला ही, अब ऐप से अच्छा तो और कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेट तो हर जगह मौजूद है, और नेट के ज़रिए तो आपको पता है कि लोग अब हर जगह होते हैं दुनिया भर में। यहाँ बैठ कर लोग हमें, अमेरिका में लोग हमें सुन रहे होते हैं बैठ के, और अक्सर मैसेजेस आते हैं तो कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, ऐप पर सुन रहा हूँ आपको मैं। तो ये आसानी हो गई। अब एक जगह जहाँ पर उसका सिग्नल नहीं है मोबाइल के, तो फिर वहाँ बहुत सारे मसले होते हैं। बहरहाल आते हैं एक और कॉलर के बाद। जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप सुनते हैं और देखते हैं मुझे हफ्ते की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक, और कोशिश होती है कि मैं आपकी मुलाकात को ऐसी जानिब यानी शख्सियात से जो है वो आपकी मुलाकात कराई जाए, और जानिब शख्सियात से आप, ताकि आप मिल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम से कम जो थोड़ा सा एक आपस में गैप होता है, कहते हैं कि फ़नकार और उसके फ़ैन के दरमियान में, वो कोशिश मेरी ये होती है कि इसके ज़रिए जो 2-4 लोग हमें कॉल कर सकते हैं, जो मिल सकते हैं, तो वो बात कर लेते हैं, तो वो जो ब्रेक है दरमियान का वक्फा वो ख़त्म हो जाता है। ये कोशिश होती है इसीलिए। और फ़हीम को माशाल्लाह बहुत सारे लोग देखते, मैंने खुद बहुत सारे शोज़ माशाल्लाह देखे, बैठ के देखे फ़हीम की, और ख़ास तौर पे मैं जब वो जो है क्या पैसे वाला जो इनाम स्टार प्लेयर नाम कर जाता हूँ मैं, तो मैं देख रहा होता हूँ, मेरा बस चलता, मैं कहता यार हाथ बढ़ाऊँ, ऐसे एक ब्रीफकेस निकाल लूँ, तो होता ही नहीं, हाथ बढ़ाया वो स्क्रीन के अंदर चला गया। वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसीलिए हमने उसमें पैसे नहीं रखे, उसमें लिखा हुआ है कि इतने पैसे हैं, वो जाते हुए मिलेंगे सिर्फ लिख के दिल खुश कर रहे हैं। देखो यार, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे भी। बहरहाल चलते हैं, फिलहाल चलते हैं, आपके पास आते हैं और आपसे बात करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, रेडियो की आवाज़ कम कर देंगे प्लीज़, रेडियो की आवाज़ कम कर दो। आवाज़ कम है जी, आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक है, आपका नाम? सब्बीर जरबानी जी, बोलो, कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से। जी बोलो, क्या पूछना चाह रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हो? जी बोलो, क्या है टॉपिक है भाई साहब, आज मुल्क में पेट्रोल का बढ़ता हुआ बहरान किस तरह से देख रहे हैं? आगे बाजार में बहुत महंगाई हुई है भाई, मिट्टी का तेल भी बहुत महंगा हो गया है, मिट्टी के तेल पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया। मैं खुद अभी लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल, और लाइन में लगने के बाद बहुत बड़ी मुश्किल से एक, उन्होंने कहा पूरा लीटर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक आधी बोतल मिलेगी आपको, अभी फिलहाल मिलेगी, दोबारा लाइन में लगेंगे फिर आधी मिलेगी, तो इस तरह एक बोतल पूरी होगी जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कलीम बात कर रहा हूँ कराची से जी। प्रोग्राम काफी देर तो सुन रहा हूँ, तो एंजॉय भी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, मैं पिछले 3 साल से मेरी बिलाई चली गई है। अच्छा। महंगाई का ये आलम है कि जो मैं आई ड्रॉप, मुझको 4 से 5 आई ड्रॉप होता ना, हर 2 घंटे में डालते होते, जो 200 रुपए का मिलता था वो 450-500 रुपए का मिलता है। अल्लाह रहम करे। बस मैं बच्चों को दूध पिलाऊं लाके या अपनी आंखों का इलाज करूँ, ये समझ में नहीं आता, सही क्या करूँगा? ये कह सकता हूँ कि भाई मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ? शहर में पहने हुए, तमाम शहर में पहने हुए दस्ताने, अपने दुआ कीजिएगा। सही भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। आपको भी जल्द सेहत याब करे। और मेरे ख्याल में जल भाई यहाँ पर इनका शेर जो है वो थोड़ा सा मिसफिट ये हो गया कि इनका होना चाहिए था इंतखाब कि मैं खून बेचकर रोटी खरीद लाया हूँ, अमीर शहर बता ये हलाल है कि नहीं। क्या बात है। और यहाँ वो भी आरिफ शफीक भी कहते हैं, गरीब शहर तो फाके से मर गए आरिफ है ना। हाँ बिल्कुल, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या बात है। कौन सी बात करेंगे? महंगाई की बात है जो क्या कहते हैं, बस कुछ किया नहीं जा सकता मेरे ख्याल में। अब इकबाल के जो शाहीन है, अगर वो मुंडेरों से उतरेंगे तभी कुछ हो सकेगा। हाँ, ये तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बस अल्लाह ताला अपना रहम करे। चले एक और कॉलर के बाद चलते, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको मेरी? ये आपके कुछ पीछे बहुत शोर बहुत आ रहा है, शोर आ रहा है बहुत आपके पास से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शोर हो रहा है आपके पास। बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ, बहुत शोर आ रहा है, इसलिए आपसे शायद बात ना हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर जी, कराची से बात कर रहा हूँ, हिदायत सर जी। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? अल्लाह के शुक्र, आपकी तो हिदायत। सर आपके मेहमान को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम हिदायत साहब। सर जी मैं ये कहना चाह रहा था सर जी, आप लोग का प्रोग्राम मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं बहुत। लेकिन आजकल सर जी मुझे अफसोस इस बात का है कि पिछले हुकूमत में 120-30 का जो लीडर होता था, इतना शोर होता था, कुछ अब कुछ एंकर हैं, हम तो सिर्फ ARY या बोल न्यूज देखते हैं, इसके अलावा तो हम कोई देखते भी नहीं है। इतना शोर होता था, वही एंकर हजरात आज अक्सर हमें कहते हैं कि साइकिल चलाओ, कुछ तो गायब हैं, कुछ कहते हैं कि साइकिल चलाओ और 6 महीने में मुल्क ठीक हो जाएगा। अब मुझे अफसोस ये होता है कि ये जो बढ़ती अब कहते हैं कि 300 तक पहुंच जाएगा, तो हम यानी हम आवाम क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये मुल्क कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? हर किसी को आवाज उठाना चाहिए, हर किसी को। अब की मेहरबानी कि आप लोगों ने आवाज उठाया बीच में, लेकिन मामला मैं यकीन कर अपने घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो गया अभी। सही है, दुरुस्त जनाब, दुरुस्त। बल्कि हमारा एंकर है, कुछ एंकर हैं जिस तरह आप देखिए, इमरान रियाज साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, अशर शरीफ, 8-10 एंकर मुझे मालूम है जो सही बात बोलते हैं, बाकी तो सब बिके हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह का खौफ करना चाहिए इनको। चले बहुत शुक्रिया आपका, नाराज हैं हिदायत साहब, नाराज हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक जो है वो आप ही को जो है वो हुकूमत को दे दे, यानी हुकूमत को हिदायत दे कि वो थोड़ा सा जो है बेहतर हो जाए। बाकी देखें ये नरम गरम चीज़ें चलती रहेंगी हिदायत साहब, अब आपको इसे एक्सेप्ट करना है। कोशिश ये है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए तो अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान दे। जैसे कि जिन मुल्कों की मिसाल दी जाती है कि जहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है पाकिस्तान से, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी आसान है, वहाँ मेट्रो सर्विस कितनी इजी है, वहाँ सबवे टनल्स कितने इजीली बने हुए हैं, वहाँ की बसेस जो हैं वो एयर कंडीशन है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैसा कर दीजिए, हमें कोई हर्ज नहीं है आप पेट्रोल 500 पे ले जाएं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, आप बनाइए तो सही निज़ाम, हम तो तैयार हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल से, अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो तो। सही बात, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऐसी ही, अल्लाह माफ करे, अगर बंदा बैठ जाए तो पता ही नहीं तो पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। सर बैठने की तो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी है कि अल्लाह अल्लाह करके आप उस पर चढ़ जाएं तो बड़ी बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें बैठने वाले तो बड़े लकी होते हैं, मतलब बैठने से बुरा था, उसमें सवार होना ही, वो चलती हुई बस से में आपको चढ़ना है और चलती हुई बस से ही आपको उतरना है बस। ये आपने अपनी जान का रोज रिस्क लेना है और घर जाके ही बीवी से कहना है या अम्मी से कहना है कि रोटी पकाइए, क्योंकि पहले से मत पका के रखिएगा, भरोसा नहीं है कि बस से उतरते हुए चढ़ते हुए कोई हादसा पेश आ जाए। सही बात है, कुछ अल्लाह माफ कर, अल्लाह ताला सबको अपने हिदायत और सबको अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह ताला। क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो आप देख लें, वो बड़ा अजीब सा निज़ाम है हमारे यहाँ, कोई वो नहीं है। और उसके अलावा अभी फिल्म आई है ना, नबील की फिल्म जो आई है कायद आज़म जिंदाबाद, वो तो अभी उसका प्रोमो आया, अभी रिलीज होने वाली है। बिल्कुल कायद आज़म जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद जी, बिल्कुल। तो कायद आज़म जिंदाबाद है जी, इसमें कोई शक नहीं है, कायद आज़म जिंदाबाद है। इस वक्त बहुत चल रहा है, इस वक्त हमारे सिलसिला वही है, इसीलिए शायद हो रहा है सब कुछ। अच्छा, एंकर्स की जहाँ तक बात आ रही है कि एंकर्स कहते हैं कि साइकिल चलाओ, कि एंकर्स का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, महंगाई से। एंकर्स बेचारा क्या, अगर कोई कह रहा है साइकिल चलाओ तो वो बेचारा अजरा हमदर्दी कह रहा है कि साइकिल चला लो भाई, ये कर लो, वरना उसका जाती क्या उसका होगा, मतलब उसका कोई जाती फायदा नहीं है। अगर मैं बैठ के कहूँगा यार मैं साइकिल चला लो तो उसमें मेरा क्या फायदा, या ये अपने प्रोग्राम बैठ के कहेंगे साइकिल चला लो महंगाई है, तो इनका क्या फायदा? किसी एंकर का, चाहे वो साबिर शाकिर हो चाहे समी इब्राहिम हो, कोई किसी का फायदा नहीं है। किसी के कहने से या किसी को आप ये ना लें कि वो बिका हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उनके हाथों में थोड़ा है। वो तो अजरा हमदर्दी, आप आवाम से कह रहे हैं आप साइकिल चला रहे हैं यार, ये करें ज़्यादा अच्छा होगी। जब सब अगर छोड़ छाड़ के पेट्रोल से छोड़ के साइकिल पे आ जाएंगे तो बेच लो, किसको बेचोगे? पेट्रोल जाओ बेचो, किसको बेच दो? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप किसी को मतलब इल्जाम ना ठहराएं, किसी को जो है वो आप ऐसे फैसला ना सुनाएं कि यार ये 4-6 लोगों को छोड़ के बाकी सब बिके हुए हैं। तो वो क्या, उससे कुछ भी नहीं, उनका काम ही नहीं है, उनका काम नहीं हो सकता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो इस चीज को, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो बिके हुए हैं। बस ये हो सकता है कि उनके नज़दीक अहम बात कोई और हो, आवाम की ये जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं इसके अलावा कोई और अहम बात हो सकती है उनके लिए। तो इसीलिए ना देखें, एंकर्स, मैं कहता हूँ एंकर्स, आप कहते हैं चैनल बिके हुए जी, कुछ भी है एज इट होते रहे, हमें कोई कर नहीं, मगर बात है कि असल में शोर चैनल ने नहीं बचाना। शोर पहले एक दौर होता था कि जब आवाम जो है ना, वो अगर 8 आने 25 पैसे 50 पैसे बढ़ते थे, आवाम सड़कों पर निकल आती थी। सर आपके पास मिसाल है जनरल अयूब की, 50 पैसे बढ़े थे, वो उन्होंने सीट छोड़ दी थी, 50 पैसे चीनी पे बढ़े थे, उनके पोते ने आके कह दिया था कि जी दादा मुझे सब कह रहे हैं कि चोर हैं तुम्हारे घर वाले, उन्होंने छोड़ दी थी सीट। ये मिसाल मौजूद है, 50 पैसे चीनी पे बढ़ने पर
تو اب وہ دور نہیں رہا, اب وہ لوگ نہیں رہے. اب تو لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اپنے والدین کے جنازوں میں نہیں آتے ہیں بھائی, صرف اس لیے کہ پکڑے نہ جائیں. تو یہ دور آ گیا ہے, اتنا نفسا نفسی کا دور ہے. تو آپ وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, آپ وہ لویلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں سے. یہ کیا مطلب کسی کا ساتھ دیں گے جو اپنے والدین کے جنازوں میں آنے سے قاصر ہیں؟ تو میرے خیال میں جو ہے وہ کسی کو الزام کسی پر لگانا مناسب نہیں رہے گا جب آپ کسی کی نیچر جانتے ہو. بات نیچر کی, اگر آپ کو معلوم ہے کہ یار ایک بندے کی نیچر یہ ہے تو بس ٹھیک ہے. اب یہ وہی مثال ہو گئی ہے کہ آپ بچھو سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ڈنگ نہ مارے. صحیح بات ہے, یہ بڑی میں شرمندہ ہوں یہ مثال دینے پر, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی مثال مجھے ملی نہیں. حقیقت یہ بالکل صحیح کریں. چلیں ایک اور کالر کے پاس آتے, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آنے سے پہلے چلے گئے ظالم, بتا تو دیتے کم از کم کہ جا رہے ہیں, بڑی دیر کی مہربان جاتے جاتے بہت, بس کیا بات ہے یار. خیر بہرحال السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, آپ کا نام؟ شوبی بھائی, میں حبیب یوسف سے عرض کروں آپ کو میدان کو ویلکم. بخیر آلے, بہت شکریہ. بخیر راغلے, بخیر راغلے یا قربان. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا ہوں جب تک اس کو میں رزق کا انتظام نہ کروں. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھٹو کے دور میں 5 روپے کلو چینی, 1 روپے کے 5 روپے کلو تھی, 5 کلو چینی تھی, تب بھی لوگ چائے پیتے تھے, شوگر استعمال کرتے تھے. بھٹو کے دور میں وہ پکی پکائی تازہ روٹی, مطلب ہے کہ 1 روپے کی 5 روٹی آتی تھی, پھر بھی کہتے تھے اب 50 روپے روٹی ہو جائے, اگر 500 روپے روٹی ہو جائے پھر بھی لوگ کھائیں گے. بالکل کھائیں گے, لازمی بات ہے, ضروری ہے. پیٹرول جو ہے نا اگر 200 کے بجائے 500 لیٹر ہو جائے پھر بھی لوگ ڈالیں گے. بالکل حقیقت, صحیح کہہ رہے, بالکل. اس کی فکر نہیں کرے, اس کے ذمہ بھائی جو اللہ نے جس کے ذمہ لیے اس کے ہم فکر کیوں کریں, ہم وہ ذمہ کریں جو اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات کی, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. ہم اس کی فکر کریں جو اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے. اب جو اللہ کے ذمہ ہے اس کے ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی رزق دے رہے, واللہ خیر الرازقین, بے شک بے شک, الرزاق ذو القوۃ المتین ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری بندگی کرو, میری نبی کی اطاعت کرو, میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جو تمہارے وہم گمان میں بھی. بے شک بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. یہ مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانے کا. ایک بات جو خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ سے مطلب نجات ملی. نہیں, میرے حساب سے سر زیادتی ہو جائے گی, سر زیادتی ہو جائے گی, یہ نہ کرے, یہ زیادتی ہو جائے گی, یہ نہ کرے. دیکھیں میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن جو ہے 15 مارچ کا مقرر ہوا ہے. اس یہ بڑی اچیومنٹ ہے عمران خان صاحب کی کہ ناموس رسالت کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا کریڈٹ جانا چاہیے. جو حکومت جو بھی اچھے کام کرتی ہے اچھے کام بالکل درست ہے جی. یہ آپ میں نے یہی کہا نا ہمیشہ سے کہ آپ ججمنٹل نہ ہو. اب جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وعدہ کیا ہے, لیکن یہاں بات رزق کے اوپر لمیٹڈ کر رہے ہیں آپ. یہاں بات رزق کی نہیں ہے. اگر آپ بات کریں گے رزق کی تو پھر آگے جا کے آپ کربلا کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ صحیح بات ہے. کیا وہ جنگ رزق کے لیے تھی؟ کیا آپ اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہر معاملہ جو ہے وہ رزق پہ مبنی نہیں ہے. بات آتی ہے صحیح اور غلط کی, بات آتی ہے حق اور باطل کی. جہاں حق اور باطل کی بات آ جاتی ہے وہاں معاملات رزق سے اوپر نکل جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کو لمیٹڈ کرنا, پھر تو پوری دنیا میں کہیں انقلاب ہی نہیں آ سکتا اگر بات صرف رزق کی ہو تو. یہ پھر تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. آپ تھوڑی سی, میں سمجھتا ہوں آپ کے اپنے جذبات ہیں لوگوں کو لے کے, لیکن تھوڑی سی زیادتی جو ہے وہ یہ نہ کریں, کسی کو جج نہ کریں. بس میری گزارش یہی ہے, کسی کو بھی کسی پہ فیصلہ نہ سنائے, حرف آخر نہ بنائے اپنی بات کو, یہ ذرا نامناسب بات ہو جاتی ہے. آپ کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم خان, اور آپ سے بات ہو رہی ہماری 11111 پر. تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی اگر اب اس وقت سیاسی بات اگر چل رہی ہے, پولیٹیکل کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا پتہ ان سب چیزوں کو الگ کر کے بات کریں, حالات کی بات کریں. ہم حکومتوں کی ان چیزوں کی باتیں کرنے سے ہمیں کوئی حاصل کچھ نہیں ہوگا. ہمیں صرف حالات کی بات کرنی ہے, اور یا اس کے علاوہ فہیم ہمارے ساتھ موجود ہے, فہیم کی بات کو, فہیم کے ہمارے کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو وہ کرنے زیادہ اچھا ہوگا. آتے ہیں لائن پر, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام. جی عابد رحمان بات کر رہا ہوں. جی عابد رحمان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہیلو. جی بولیں. یہ
بات ہو رہی تھی تو میں بھی سوچا کہ میں بھی بات کروں. جی بولیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنی ایجنٹ کے حساب سے چلے نا تو شاید ہمارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں. بے شک صحیح کہا آپ نے. اگر ہم اپنی ایجنٹ سے بڑھ کے کام کرتے ہیں, اگر ہماری ایجنٹ ڈاؤن ہو جاتی تو ہمیں بھی ڈاؤن ہو جانا چاہیے. ہماری ایجنٹ بڑھ جاتی تو ہمیں بڑھ جانا چاہیے. اپنے آپ کو دیکھ کے چلنا چاہیے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی. اگر پرسنل ہیلو جی بول رہے ہیں. ہاں میں اپنی پرسنل بات کروں نا تو میں نے آج تک مطلب پریس والے کپڑے نہیں پہنے. کیا بات ہے, واہ واہ. ٹھیک ہے سر. اور میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور سیلری اتنی ہے کہ اپنا جو مطلب گزارا ہے اللہ کا. چل اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ. ہاں میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ایکسٹرا مطلب بل بنتا ہو. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. آپ شاید یقین نہ کریں لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں اچھی بات ہے, ایسا ہونے بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے لوگ ہیں. بات ہے کہ ہم اگر اپنی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلائیں گے تو کہیں کوئی مشکلات نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے. سب سے مین چیز یہی ہے. میرے گھر میں فریج نہیں ہے, میرے گھر میں استری نہیں ہے, میرے گھر میں کوئی کیونکہ میری حیثیت نہیں ہوتی. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹینشن ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا ٹوٹل بل جو ہے نا 1800 1500 2000 2200 یہی آتا ہے. اس سے زیادہ بڑھ کے بل آئے نہیں میرا گھر. کیا بات ہے, بابا بہت اچھی بات. میں آپ سے چلتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے, میں ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوں. اچھا سال میری نوکری ہو گئی ہے ماشاء اللہ. لیکن میں نے اپنے حیثیت کے حساب سے چلا ہوں, آج تک مجھے کسی چیز سے بھی کوئی پریشانی نہیں. بہت اچھی بات ہے بابا, بہت اچھی بات ہے. اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ آپ ماشاء اللہ مطلب نیک لوگ. کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے جو ہے ڈپارٹمنٹ بدنام ہے, باقی تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ بات میں عزت کی نہیں ہوتی. بات جائز اور ناجائز, حق اور ناحق کی بات ہوتی ہے. صحیح ہے. جب اجتماعی بات آ جاتی ہے, سب کی بات آ جاتی ہے تو وہاں خاموشی اختیار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ منافقت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. 100%. کوئی پرابلم ہے, ذاتی اپنا مسئلہ ہے تو اس کو خاموش اختیار کرنا ایک اچھی بات ہے. اللہ کے ہاتھ چھوڑ دینا, صبر کر دینا, مطلب صبر سے کام لینا. ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اوکے تھینک یو, جزاک اللہ. بڑی پیاری بات کی, بہت بڑی پیاری بات کی. سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں, یہ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور اس کے باوجود بھی اتنی سادہ زندگی گزارنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوپر کی کمائی کے جو ہے وہ حق میں بالکل بھی نہیں ہے. مطلب ہیڈ کانسٹیبل ہے ماشاء اللہ, اور ڈپارٹمنٹ سے دیکھیں اس کے باوجود بھی اب عام طور پہ کیا اگر ڈپارٹمنٹ کا نام آج لوگ اچھا یار ہے بھائی یار یہ تو بس چھوڑ بھائی چائے پانی سرکار. مگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو واقعی جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہی نہیں. وہ کہتے نہیں جو کچھ ہے وہ یہی ہے, بس جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے یہی میرا ہے. کیونکہ اسی کے حوالے سے اللہ نے عزت بھی تو دے رکھی نا آپ کو. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اوپر کی کمائی کا حساب اوپر دینا ہے, جو کہ بڑا ہی رسکی ہے, جو نہیں دے سکتے. بے شک بھائی, یہ بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. چلے جی چلتے ایک اور کالر کے پاس, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. گئے جی گئے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میں صابر خٹک بات کر رہا ہوں. جی خٹک صاحب, جی کیا کہیں گے؟ ہلو جی بولیے. آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی مناسب ہے, آپ بولیں. آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. جی میں یہاں پہ گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. جی کراچی میں. جی تو یہ مہنگائی میں تو بہت ہم لوگوں کو بہت پریشان کیا. یہاں سے جو گورنمنٹ کی تنخواہ بڑھ گئی حساب کی, انڈسٹری والوں کا کوئی پوچھنے کا حال ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھ لے. گورنمنٹ نہ پوچھتے, نہ وزیر اعظم صاحب سے کوئی اعلان ہوا کہ بھائی کچھ جو یہ مزدوروں کا بھی حق ہے, ان کا بھی کچھ کر لے. جی 2000 روپے کا ہوا ہے, 2000 روپے مہینے کا اعلان ہوا ہے. وہ تو 2000 روپے تو سر وہ تو وزیر اعظم صاحب انہوں نے. نہیں وہ تو ہے. مجھے یہ بتایا آپ کی ڈیوٹی کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ جی ہمارے 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. ابھی آپ ڈیوٹی پہ ہیں؟ جی میں ڈیوٹی پہ ہوں. اچھا, تو آپ ڈیوٹی پہ شو سن رہے ہیں اور فون پہ بات بھی کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ڈیوٹی پہ اوپر چیک پوسٹ پہ بیٹھا ہوں, نیچے ذرا وہ مین گیٹ. اب میں آپ کو اتنی مزے کی بات بتاؤں نا کہ دیکھیں ہم ہر چیز الزام جو ہے نا وہ لگاتے ہیں حکومت پہ. اب تھوڑا سا جو ہے وہ حکومت کو بھی لیوریج دینا چاہیے. دودھ میں پانی حکومت نہیں ملا رہی آ کے, بجلی کے کنڈے حکومت نے نہیں ڈالے ہوئے میٹر پہ. اب روڈ پہ ٹریفک کی جو صورتحال ہے, لال بتی کے اوپر حکومت تو اپنی گاڑی لے کے نہیں گزر رہی ہے, وہ سگنل نہیں توڑ رہا ہے. فٹ پاتھوں کے اوپر موٹر سائیکل حکومت نہیں چلا رہی ہے, اور ڈیوٹی کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, آپ سیکورٹی گارڈ ہیں, آپ کے ذمہ صرف آپ کی زندگی نہیں دوسروں کی زندگی ہے, ان کی جائیداد آپ کے ذمہ ہے.
اور دھیان آپ کا یہاں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی کوتاہیوں پر بھی یقین رکھنا چاہیے اور بھروسہ کرنا چاہیے. خود کو اگر ہم سدھار لیں, خود کی غلطیوں سے اگر ہم کچھ سیکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. میرے بھائی آپ بڑے اچھے ہیں, آپ نے ہمارا شو بھی سنا ہے اور آپ فون پہ بھی بات کر رہے ہیں ہم سے, ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ آپ اپنے جن کے آپ جاب کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, پہلے اس چیز کو نہیں سنتا تھا. جب سے یہ گڑبڑ لگا میں تھوڑا خبریں سننے لگا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے میں نہیں سنتا, دھیان نہیں تھے اپنا ڈپٹی کے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو گڑبڑ سٹارٹ ہوا ہے اسی وجہ سے جو مہنگائی شروع ہو گئی نا, تو ملک کے حالات خراب ہوئے. صبح دیکھو ہمارے 50 روپے کرایہ لگتا تھا, ابھی جو ہے نا 90 روپے 100 روپے کرایہ لگتا ہے. دن میں 200 روپے کرایہ لگتا ہے. آنے کا 100 روپے اور جانے کا ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلے بہرحال اللہ تعالیٰ بس سے دعا کریں اور بے شک وہی سب کچھ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پہ یقین رکھے, اللہ پہ یقین رکھے انشاءاللہ. بڑی آسانی سے الزام لگا دیں یہ اصل میں دوسروں کے اوپر. پتہ کیا ہوتا ہے, ہم کسی اور پر اپنا ملبہ ڈال کے نا خود کو بری ذمہ کر کے بڑا سکون محسوس کرتے ہیں. چلو ہمارا تو کچھ نہیں. میں فہیم اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پتہ ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم انگلی دوسرے پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے. اچھا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 3 انگلی ہماری اشارہ کر رہی ہے. نہیں وہ تو دیکھ یار دیکھو اس سے زیادہ برا تو میں خود ہوں. پہلے میں اپنے آپ کو تو دیکھ لوں, میں کیا کر رہا ہوں. میں بس یہی وجہ ہے کہ جی وہ پڑھ عالم فاضل ہویا, اپنے آپ نے پڑھیا ہی نہیں, اپنے آپ نے پڑھیا ہی نہیں, تو پھر جتنے بھی پڑھے رہو. یہی تو ہے حقیقت ہے. چلیں ایک اور کال کے پاس آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا. بھائی میں سرائکی ہوں, میں بڑی دیر سے آپ کا نمبر ملا رہا تھا پر نمبر نہیں مل رہا تھا. تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں کیا حال چال ہے بھائی؟ آپ, میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام منظور احمد ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. رحیم یار خان سے, واہ جی واہ واہ. جی حکم کریں. جی جناب, یہ ہمارے کو 2000 کب ملیں گے اور کیسے ملیں گے؟ یہ آپ انہوں نے نمبر دیا ہے 786 کا نمبر ایک دیا ہوا ہے 786. اس پر آپ اپنا جو ہے وہ آپ بھیجیں گے, اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے اور اس کے بعد ان کا جواب آئے گا. پھر اس کے بعد جو بھی پروسیجر وہ دیکھ لیں آپ. اچھا یہ ذرا چیک. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, نمبر چیک کر کے بھیجیے گا. ہاں میری بات سنیں. جی سنائیں. ہو سکے تو میرے کو ایک عطا اللہ کا سرائکی گانا سنا دیں. کیا کون سا سرائکی گانا عطا اللہ کا؟ کون سا عطا اللہ کا؟ بہت سارے. قمیض تیری کالی نے سونے پھلا والی, پاؤں میں نے تو بلایا تھا ایسا کرے گی نہیں لایا تینوں لے کے جائیں گے میاں والی. اور وہ اے تھیوا مندڑی جا تھیوا, ساری عمر کرام ہے تیری سیوا, نی خوابوں میں چاہنے والی ہے. بہت سر, کیا لے جی آپ کو سرائکی گانے سنا دیا. دیکھیے جی, فہیم خان نے آپ کو گانے بھی سنا دیجیے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ لالا کے گانے تو پھر آپ صرف لوگ مشہور کیا ہوا ٹرک والے سنتے ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. پنڈی تو لاہور رنگا جاندہ عیسیٰ خیل دور تو نہیں سونے. اور کیا, یہ بھی تو ہے. واہ واہ واہ, یہ عیسیٰ خیلوی صاحب تو پھر لالا تو لالا ہیں, لالا سر لیجنڈ. آپ کو پتا ہے انڈیا میں ان کے گانے کاپی ہوئے, بہت کاپی ہوئے انڈیا میں ان کے گانے. اچھا یہ سلسلہ پتا کیوں ہمارے یہاں تو شروع میں سلسلہ جب میوزک کا رہا ہے, یہ دونوں جگہ ہی رہا ہے. ویسے ہم بھی کرتے رہے, کچھ انہوں نے کیا, ہم بھی کرتے رہے. بہت ساری فلمیں, ہم 4 فلموں کو ملا کے ایک فلم بناتے رہے. ایسا ہی ہے نا, وہ ہمارے گانوں کو کاپی کرتے رہے. بہت سارے گانے سمجھ آ جاتی ہے نا, اصل میں لینگویج بیریئر نہیں ہے نا, سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ ہے. انگریزی کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. یاد ہوگا آپ کو پلس گلوبل آتا تھا, نیچے لکھی ہوئی آتی تھی لائن, اس میں ہر گالی کا مطلب ایک ہی ہوتا تھا, اردو میں بدبخت. یہ حقیقت ہے. چلے ایک اور کال کے پاس آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز کم آ رہی, تھوڑا سا کھانا کھایا آپ نے دوپہر کا؟ اور یہ ہے کہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, دوبارہ کال کر لیں یا تو ٹھیک ہے. نہیں ابھی تھوڑا لاؤڈ بولے, تیز بولے ذرا. جی تو دیکھیں بالکل اچھی بات انہوں نے کہی کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جی بالکل. مجھے جو ہے کہ پرانے یاد آ گئے صاحب تھے, کوئی پولیس والے تھے, ابھی یاد ہے 30 سال ہو گئے. تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے مجھے روک لیا تھا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی, آپ بولے, آ رہی آواز. تو وہ چلتی تھی حالانکہ, لیکن میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا پارکنگ نو پارکنگ کا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے بولا بھائی مجھے پتہ نہیں تھا, تو آپ اگر کچھ مہربانی. بولا اچھا تو آپ ایسا کریں. اچھا اس وقت وہ ٹیکسی نہیں آئی تھی. اچھا ہاں یلو کیب ٹھیک.
تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ نئے ہیں اس فیلڈ میں زیادہ تر نئے آئے ہیں تو آپ ایسے کریں 50 روپے کا چلان لیں اور 50 روپے میرے سے لیں اور سامنے دیکھنے جمع کریں. وہ بات مجھے آج تک یاد ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے بھی انہوں نے کیا کہ میری غلطی بھی انہوں نے وہ کر دی اور مجھے ٹھیک دے دیا اور مجھے بہت اچھے لوگ بھی بے شک ایسے لوگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ بدنام ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن مجھے بہت آج تک وہ بات یاد ہے اور یہ بات میں خود یہی کرتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی قوم میں کوئی بھی علاقے کے لوگ کے افراد ہوتے ہیں وہ باقی صحیح بات, بہت اچھی بات کی. چلے بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی. ایسے مجھے بھی یاد آیا فہم کہ میں مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی 80s کی بات ہے شروع کی نا, کہ میں بائک پہ اس وقت میں صدر سے کہیں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. گارڈن کے پاس مجھے ٹریفک سارجنٹ نے روکا, ایک نا ٹریفک والا نے روکا سارجنٹ. وہ کافی مطلب ان کی داڑھی تھی ماشاء اللہ, کچھ اچھی بارش شخصیت تھے, بڑا چہرے پہ بڑا نور تھا ان کے. انہوں نے اچھا میں تھوڑا سا رانگ مطلب میں نے گلی سے ایسے کٹ مار کے تھوڑا 4 قدم کا رانگ مارا ہوا میں نے روڈ پہ جانے کے لیے, مین روڈ پہ. انہوں نے آگے کھڑے, جیسے ہی میں نے روکا انہوں نے فوراً مجھے روک لیا. تو وہ فوراً روک کے سائڈ پہ مجھے روکا انہوں نے اور کہیں گے سلام کیا مجھے, السلام علیکم بیٹا. میں نے کہا وعلیکم السلام. بھاگا تو اب کہہ لیں گے ادھر آ جائے سائڈ پہ. مجھے بیٹا آپ یوں کرے کہ کاغذات دکھاتے ہیں بائک کی. میں نے کہا سوری بھی میرے کو کاغذات نہیں ہے. اچھا آپ کا NIC؟ میں نے کہا NIC بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی آئیڈینٹی ہے کیا ابھی آپ کے پاس؟ میں نے کہا طلاق سے بھی کچھ بھی نہیں. وہ تو کھیلیں گے اچھا تو پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا سر دیکھ لیں. میں نے کہا میں نے کہا سر دیکھ لیں جو وہ تو دیکھ لیں جو کچھ لے دے. انہوں نے چہرے میں ان کو غصہ ہے ان کا. کہہ لیں گے کیا مطلب آپ کا, مطلب آپ خود بھی جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور مجھے بھی راستے دکھا رہے ہیں کہ چلے دونوں مل کے جہنم میں چلتے ہیں. میں نے کہا سر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں خدا کہہ رہے نہیں آپ مطلب کیا آپ مجھے رشوت دے رہے ہیں کہ میں 10-20 روپے لے کے آپ کو چھوڑ دوں. میں مطلب آپ ایک کام غلط کر رہے ہیں اور اگر جا کے خدا نخواستہ اگر آپ یہاں سے رانگ نکلے, اگر یہاں سے اچانک آپ گلی سے نکلیں اور کہیں سے گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہوتی تو آپ کو اڑا دیتی, تو آپ خدا نخواستہ اپنی جان سے جا سکتے تھے. تو مطلب میں وہ بات جو 10-20 روپے کے لیے میں کر دوں, اچھا ٹھیک ہے جائے کو مارتا مار جائے چلا جائے. مجھے یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. آپ کی بات کے میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اور حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ہے الراشی والمرتشی قلہم فی النار. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھیں. تو انہوں نے پتہ کیا کیا پھر میں نے کہا سر پھر کہہ لیں گے دیکھیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے نا, میں آپ کو ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں. میں نے کہا جی آپ مجھے پہلا کلمہ سنا دیں. میں نے ہاتھ باندھے اور کلمہ سنا دیا. کہہ رہے چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, آئندہ ایسی کوشش نہیں کیجیے اور اپنے آپ کو کوشش کریں, اپنے آپ کو ان غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کریں, نہ کہ دوسروں کو اس راستے پر لے جائیں. آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ دوسرے کو بعد میں لے جائیں گے, پہلے تو آپ کیونکہ راستہ تو آپ دکھا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. بہت زبردست بات, اپنے آپ کو بچائیں. تو میں مجھے انہوں نے کہا تو مجھے وہ پرانی بات یاد ہے. یہاں لوگ یہ نہیں سمجھتے, یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسے رشوت دے رہے ہیں نا وہی برا ہے. اچھا میں نے ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا تو اس پہ واٹس ایپ پہ گروپ میں میرے پاس جو تصویر آئی, رانا حسیب صاحب جو سائڈ سپر ہائی وے تھانے کے ہیں اس وقت SHO ہیں, وہ ماشاء اللہ بہت بھاری شخصیت ہے. وہ سنا کہ وہ پورے کراچی کا وہ واحد ایک ایسا بندہ ہے کہ ایماندار ترین شخص ہیں. وہ یہ میں نے ملا نہیں ہوں میں, مگر میں نے کل پرسوں جو واٹس ایپ پہ میں ان کی تصویر اگر آئی تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بہت ہی مطلب ایماندار ترین شخص ہیں کہ جو بالکل ایک دیانتداری سے اپنے منصب پہ وہ کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ PM بنا دیں, انہیں بننا چاہیے ویسے ایسے لوگوں کو PM. سر اگر وہ بن گئے تو پھر کیا ہوگا سر, بس پتہ نہیں پھر کیا ہوگا سر. خیر بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور یہ آخری بریک ہے, چھوٹی سی بریک ہے, میں 10-15 سیکنڈ کی ہے اور پروموز کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر آخری جانے کی تیاریوں میں آگے گپ شپ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس وقت جو آج ہمیں کال کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اور کیونکہ فہیم بھائی بیٹھے نا آج ہمارے ساتھ اس وقت, تو دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ رفیق ہم بات کر رہا ہوں. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اورنگی ٹاؤن سے. اورنگی ٹاؤن سے, جی فرمائیے. پروگرام اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ آپ کا. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت سے لوگوں کو سر سننے کو مل رہا ہے, نیا سیکھنے کو کچھ مل رہا ہے. جی ہم تو خود سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں سر وہ اچھی بات ہے, سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے, لیکن سر اب مہنگائی کی بات کریں سر, اب دیکھیں پیٹرول والے ہیں تو یہاں پہ اگر کمپنی آتے ہیں 100 روپے کا تیل ڈلوا کے تو یہ ہمیں بھاری پڑتا ہے. تو ان غریب کا بھی خیال رکھیں
جو روزانہ پیٹرول کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ رکشے والے ہو گئے، ٹیکسی والے ہو گئے. تو آپ کی بات سے سر ایک سوال جواب یاد ہے میرے، حاضر تو بولے جلدی بولے. سر مطلب یہ کہ سر ٹی وی گیا تھا میں ایسے دوست یاروں کے ساتھ، تو ایسی دوست یاروں کے ساتھ ٹی وی گیا تھا میں. اچھا. تو وہاں ایسی میں نے دوست یاروں کے ساتھ نا تفریح کے لیے موڈ میں ایسی ویڈیو بنائی لوگوں کی. تو ایسی میں نے پوچھا، میں نے 2000 مل جائے تو کیا مل جائے. جی بولے. تو لوگوں کے سوال جواب سن کے نا سر میں تو تفریح کے موڈ میں تھا، لیکن رونے کے موڈ میں ہو رہی ہے. تو سر لوگوں کا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ روز کا کمانے والا تو مر گیا. ایسا ہی یہ کہیں گے سر کسی کو برا نہیں بولے، صحیح بات ہے، اپنی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. بالکل صحیح بات ہے. ہاں کوئی بھی حقیقت صحیح کر رہے ہیں. تو بس یہ ہے کہ سر اچانک سے اگر اتنے چھوٹے مڈل کلاس لوگوں پہ اتنا اچانک سے بوجھ جائے گا، سر ایک گھر کے اندر کرائے کے اندر ایک آدمی اور کو 4-5 کھانے کمانے والے ہیں، نہیں ہوتا ان کا گزارا. صحیح بات ہے کہ اچھا پتہ تھوڑا سا یہ بھی ہے ساتھ ساتھ مسئلہ میں آپ کا بڑا بہت شکریہ. اور اچھا یہ بھی مسئلہ مہنگائی جو ہے وہ ہمارے یہاں تو ہو بھی رہی ہے، ویسے کہ دیکھا پورے ورلڈ لیول پہ بھی مہنگائی تو ویسے عام طور پہ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے ملک جو ہیں وہ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم ہی نہیں، جرمنی کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، بیل آؤٹ کروایا گیا جرمنی کو بھی، اور وہ بھی اس کی اکانومی بھی برباد ہو گئی تھی. یو اے ای نے ایکسپو 2020 بڑی مشکل سے کھڑا کیا ہے ابو دھابی کی مدد سے. تو وہ بھی جو ہے وہ ریسیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ ڈیفیسٹ ہے ان کا بھی. ریسیشن کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، لیکن دنیا میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے. آپ نے بتایا 1 کمانے والا ہے اور 6 کھانے والے ہیں. کیوں؟ میرے خیال میں اگر ہر بندہ گھر کا کام کرے گا تو ایک انکم ڈیوائڈ ہوگی. صحیح بات ہے. اور کام کرنا چاہیے. یہ وقت ہے کہ آپ سب کام کریں، گھر کی عورتیں بھی کام کریں، مرد بھی کام کریں، اپنے لیول پہ جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ مناسب ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ وقت بھی کہ امی جو ہیں وہ امائیں آپ کو آلو ابال کے دیتی تھیں مسالے والے، وہ اسکول سے واپس آ کے جو ہے وہ آپ بیچتے تھے تفریح میں کہ یار چلو کوئی کام میں دھیان لگے گا، دل لگے گا. تو یہ کلچر تھا ہمارا. ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ سپلائی کیا کرتے تھے سبزی کی کہ یار ہمارے گھر میں جو ہے وہ ٹماٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ، ہمارے دادا بھائی گھر میں ٹماٹر جو ہے ان کے لگے ہوئے تھے آرگینک، تو وہ ہم توڑ کے سب کے گھر میں جاتے تھے. کوئی پیسے دے دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا، ہم دیتے تھے، سپلائی کرتے تھے. تو میرے خیال میں اس فارمیٹ کو واپس لانا ہوگا اگر آپ نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے. تو 1 کمانے والا 6 کھانے والے، اب گزارا بہت مشکل ہے بھائی. ہر کسی کو کام کرنا ہوگا. ویسٹرن فارمیٹ پہ عمل کریں. ویسٹرن میں یہی وہاں یہی ہوتا ہے، یہی کلچر کہ وہاں تمام ہی لوگ اپنے اپنے جو اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، سب مطلب سیلف میڈ ہے سارے، ہر کوئی اپنا اپنا. جبکہ یہ اسلامی کلچر ہے. اگر آپ 1400 سال پہلے کا اسلام دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلامک کلچر ہے. عورتیں گھر میں جو ہیں وہ اپنی ایک صنعتیں چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں وہ بنائے رکھتی تھیں. یہاں پر ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں نے گول روٹی بنانی ہے بس. صحیح بات ہے یہی ہے. اور گول روٹی کیوں نہیں بنی بھائی؟ گول روٹی کیوں نہیں بنی ہے؟ روٹی سبزی میں کیا بنا ہے؟ کدو کیوں بنا دیے؟ ٹنڈے کیوں بنا دیے؟ بس نکتہ چینی کا وقت ہے اور کچھ بھی نہیں. صحیح بات ہے. اور آج جو ہے وہ گوشت کیوں نہیں، چکن کیوں نہیں بنی، سبزی کیوں بنا لی؟ ہاں بس یہی ہے. ان کو بھائی کچن تک محدود کر دیا ہے. وہ نہیں ہے کچن کے لیے بھائی صاحب. آپ دیکھیں دنیا میں عورتیں جو ہیں وہ راکٹ کے ذریعے چاند پر جا رہی ہیں، ایلین کو پکڑنے کے لیے مارس تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے محدود کر دیا ہے کچن تک کہ کچن سے نہیں نکالنا ہے. کیوں نہیں نکالنا ہے یار؟ کرنا چاہیے. اس وقت میرے خیال میں مہنگائی نے آپ کو اس نہج پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب آپ کو ڈیسیجن لینا ہوگا کہ سب لوگ مل کے گھر کا بوجھ اٹھائیں، تب جا کے گھر چلے گا. صحیح بات. چلے جی ایک اور کال کے پاس آ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذرا ریڈیو بند کر کے آپ سے بات کرتا ہوں. جی جی جی. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہے. میں نے سنا خواتین کو بارے میں جو بات کی. اصل میں ہماری خواتین ہمارے آپ مدیشیا کو دیکھے، خواتین سائیکلنگ کر رہی ہے، رائڈنگ کر رہی ہے، ڈرائیونگ کر رہی ہے، اور فٹ پاتھ کے سائڈ پہ وہ برگرز کے ٹیے لگائے ہوئے مختلف آئٹم کے وہاں اشیاء بیچتی ہے. اور ملیشیا کے قانون میں، ہمارے قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں کوئی خاتون نہ ریل میں محفوظ ہے، نہ بس میں محفوظ ہے، نہ رکشا میں محفوظ ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی پرسنل کار میں بھی محفوظ نہیں ہے. صحیح بات، بالکل صحیح کریں. کیوں؟ ہمارے ملک میں لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے. اگر
एक बंदे को भी सरेआम सजा हो जाए ना तो 1000 बंदे सही हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात की। और दूसरी बात ये कि इस महंगाई के दौर में मैं खुद घर का वाइस तब्दील हूँ जो खुद कमाने वाले एक ही बन रहा हूँ। अब मैं ये कहूँगा मेरी वाइफ मुझे फुल सपोर्ट करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं करती। अच्छी बात है, बहुत अच्छी वो बात। घर में बैठ के सिलाई का काम कर रही है और उसके बावजूद हमने अपने बच्चों को स्कूल से 3 बच्चों को निकाल लिया इस 2 महीने में। इस 2 महीने में मैंने 3 बच्चों को निकाल लिया स्कूल से, क्योंकि अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उनको यही बोला कि बेटियों को कि आप अम्मी के साथ पानी की बोतलें भरो और बेटे को चने की ताल में एक ताल में चने पका के बाहर बिठा दो, ये चने बेचता रहेगा। और जो गोद की बच्ची है ना उसके लिए मैं सिर्फ एक 12 रुपए का साशा लेता था, वो 30 रुपए का हो गया है। सही बात जो है। दूध हम 30 रुपए का साशा लेता था वो 60 रुपए का कर दिया है। सही बात है। तो भाई एक पेनाडोल का गोली नहीं देता है आप, अब वो बोलते 40 रुपए का पलटा ले। आप मेरा बात गौर से सुने, मैं रिक्शा चलाता हूँ, हम 500 का पेट्रोल डालता था, 1500 का मजदूरी करता था, 1400 का मजदूरी करता था। अब सवारी को हम बिठाते हैं, हम बोलते हैं पता नहीं 1 लीटर इसमें आ जाएगा कि नहीं आएगा। सही बात है। बात यह है कि हमारे मुल्क में कौन सी चीज है जो नहीं है, जो नहीं है तो समझ में आता है। आप पढ़े लिखे हो, आप माशाल्लाह जिस जगह में आप बैठे हो आपको सब का नॉलेज होगा। हमारा पाकिस्तान ईरान से लेके ना KPK के चीन के बॉर्डरों तक हर चीज मौजूद है। चले बहुत हमें एक हुक्मरान चाहिए। सही, चले बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जी वहीं भाई इनकी बात बड़ी तफसील से बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, बहुत। देखिए ये तो भाई रियलिटी है। हर बंदे के साथ हर लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसे ये एक धचका लगा है कि ये चीज़ जो है मुनासिब नहीं रही। यहाँ मुझे बड़ी अच्छी मिसाल याद आई है बांग्लादेश की, जिसे आज़ाद हुए मेरे ख्याल में अभी कोई 71 के बाद से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कई 40 साल होंगे तकरीबन ऐसा हुआ होगा। मेरा मैथ्स अगर इतना अच्छा नहीं है तो ये जितने भी साल हुए 40-50 साल वो इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एजुकेशन का जो बजट आता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाई। और 75 बिलियन डॉलर्स के इस वक्त उनके पास ज़खायर मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का कर्जा मेरे ख्याल में 3 बार उतारा जा सकता है या शायद 4 बार। और अगर ज़खायर से कंपेयर किया जाए तो हमारे पास 9 बिलियन डॉलर्स हैं तकरीबन। चले 11 कर लें अगर आप हुकूमत की बात भी माने तो। उनके पास 75 बिलियन है। क्यों? क्योंकि उनके पास विजन था। ये विजन था कि उन्हें लोगों को पढ़ाना था, तो उनके लोगों को पढ़ाने के लिए उनके पास बजट भी मौजूद था और उन्होंने वो बजट सारा का सारा लगा दिया एजुकेशन पे। हमारे यहाँ एजुकेशन के बजट को आप अगर ये जो अभी बजट आया है इसको उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या बजट दिया है उन्होंने। परसेंटेज पे अगर आप डिवाइड करेंगे ना बजट की तो आप खुद पे हंस पड़ेंगे कि हमने तालीम को कितने % पे रखा हुआ है। या आप ज़रा चेक करें, आपको मालूम हो तो हम तालीम को इतना इग्नोर करते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या है। जैसे इनकी बात से मुझे याद आया, इन्होंने कहा मैंने बच्चों को स्कूल से निकाल के चने के जो है वो थाल लगवा दिया। देखिए आपने ये काम शुरू करवाया, बहुत अच्छी बात है। बच्चे में एक बिजनेस माइंड सेट होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये दूं कि एक समोसे वाला हुआ करता था हमारे ऑफिस के सामने, तो मैंने उन समोसे वाले से जो है वो ऐसे ही हम समोसा खाने के लिए जाते थे पुराने ऑफिस के सामने आए चंद्री के रोड पे, तो हम जाते थे तो हम बड़े तफरी हंसी मजाक रहता था हमारा उनसे चचा मियाँ से। अब मैंने उनसे जो है वो एक मरतबा पूछा कि भाई आप यहाँ पर अपने बेटे को जो है वो कोई जॉब वॉब लगाओ, आप तो समोसा ही जो है वो दे रहे हो। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं यहाँ पर भाई सीनियर प्रोड्यूसर भी हूँ और होस्ट भी हूँ। कहते हैं आपके जाने के बाद क्या आपके खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या आपका बेटा आपकी जगह पे आ सकता है? मैंने कहा नहीं, मतलब उसको तो जीरो से ही शुरू करना है। मैंने कहा स्क्रैच से ही शुरू करेगा। कहता है मेरा बेटा मेरे मरने के बाद अभी अगर मैं मर जाऊं तो कल से 10,000 समोसे बेचेगा।
یہ میں نے اس کے لیے سیٹ کر دیا ہے, یہ بزنس اس کے لیے تیار ہے, تو کم از کم اس کے پاس بھوکے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کی طرح. یہ بات اس نے مجھے کہی, بہت بڑی بات کی. اور یہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ ہے, آپ ایک سٹارٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں. یہ چنے بیچنا بھائی میں کہتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ بچہ جو ہے آپ کا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, کہ آپ بھیک مانگنے کی طرف نہیں کروا رہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کے بچے ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں. آپ نے ایک بزنس شروع کروایا ہے, پر ایجوکیشن کو ساتھ میں ضروری ہے. اگر آپ انہیں پرائیویٹ اسکول نہیں افورڈ کروا پا رہے ہیں, سرکاری میں کرا دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بیسیکلی جب جانا ہے HSC پارٹ 1 کی طرف, جو کہ 9th اور میٹرک ہے, وہاں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ بچے نے آگے کیا کرنا ہے. 8ویں جماعت تک اگر آپ سرکاری اسکول میں بھی کرا دیتے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ اس کی نالج تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہے گی, کچھ نہ کچھ گین کرتا رہے گا. یہ پلیز آپ کریں. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی. اور حقیقت ہے پڑھائی بہت ضروری ہے, کم از کم اس کو شعور تو ملے گا ہی. آگے آگے بزنس بھی کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, کچھ بھی کرے گا, مگر کم از کم جب تک اس کو شعور نہیں ملے گا میٹرک یا کے بعد جب آگے بڑھے گا, تو اس کے ذہن میں کچھ تو ہوگا کہ مجھے کرنا کیا آخر بیسکلی, اور بھی ہمارا فیوچر اور یہ کہنا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو بہرحال جی وقت جو ہے بڑا مختص ہے, بہت اچھی گفتگو رہی ہے فہیم, بڑا مزہ آیا آپ سے. اور کچھ مختصر صاحب کو میسج آپ دینا چاہیں جو ہمارے نئے جو اینکر بننا چاہ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہ رہے ہیں, ان کو کرنا کیا چاہیے, کہ کیا کریں کیا نہیں کریں, اور کس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ایکٹر بن جاؤں, میں ٹک ٹاکر بن جاؤں, یا میں بہت بڑا جو ہے وہ اینکر بن جاؤں, یا کچھ بھی. تو ذرا سا ایک میسج. جو بھی شخص کچھ بننا چاہ رہا ہے, ایکٹر یا پولیٹیشین یا کوئی پولیٹیشین بننا تو آسان ہے, پولیس تو چھوڑ دیں, وہ جو بھی شخص کچھ بننا چاہ رہا ہے, میں تو بلکہ میں اپنے آپ سے بھی یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی بننے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم انسان بن جائیں. بڑا اسکوپ ہے, خدا کی قسم بڑا اسکوپ ہے اگر ہم انسان بن جائیں تو, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم اشرف المشکلات میں گھر چکے ہیں. مطلب مشکلات کے اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ اس سے اوپر اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں ہمیں اس بات کو دوبارہ سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اوپر والے نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, کچھ ایسا کر لیں جو کہ ہمارے جانے کے بعد یاد رہ سکے. ہماری زندگی کے اندر تو بہت سارے لوگ ہمیں یاد رکھیں گے بھائی صاحب, بڑے فالوورز ہیں لاکھوں میں, اور بڑے آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جب ڈاکٹر صاحب کے جنازے پر میں تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ انسان زندگی میں جتنا بھی مشہور ہو جائے, اصل امتحان مرنے کے بعد ہے. چلے بہت شکریہ فہیم بھائی, بہت شکریہ, اور بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ جی. اور اس کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, سانسیں باقی بچی, تو انشاءاللہ آپ سے منڈے نائٹ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان, اینڈ پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.